اچھا، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ مطلب آپ بالکل حق پر ہوں، تمام ثبوت آپ کے پاس ہوں، لیکن پھر بھی آپ بحث ہار جائیں؟ بالکل. اور صرف ہارنا ہی نہیں بلکہ سامنے والا کوئی بالکل ہی بے تکی سی بات کر کے پوری محفل کو قائل کر لے اور آپ بس بے بسی سے دیکھتے رہ جائیں. ہاں ہاں، یہی تو ہوتا ہے اکثر. دفتروں کی میٹنگز لے لیں یا ہماری خاندانی محفلیں، یہ صورتحال روز پیش آتی ہے. یعنی سچائی اپنی جگہ، لیکن عملی دنیا کا تلخ سچ یہ ہے کہ صرف سچا ہونا کافی نہیں ہوتا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں، یہ نا ایک بڑا گہرا نفسیاتی اور سماجی مسئلہ ہے. ہمارا دماغ ہمیشہ حقائق کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتا. ہم اکثر یہ فرض کر لیتے ہیں کہ بحث ایک ریاضی کے سوال جیسی ہے، جہاں 2 اور 2 ہمیشہ 4 ہوں گے. بالکل، لیکن انسان ایسے تو نہیں سوچتا نا. قطعی نہیں. انسانی ابلاغ اور دلائل کی دنیا ایک شطرنج کی بساط کی طرح ہے. یہاں الفاظ کے چناؤ، جذبات کو بھڑکانے اور لاشعوری طور پر دوسرے کے ذہن کو قابو کرنے کی حکمت عملی زیادہ کام آتی ہے. ارے واہ! تو مطلب جو شخص ان چالوں کو سمجھتا ہے وہ کمزور دلیل کے باوجود حاوی ہو سکتا ہے؟ بالکل حاوی ہو سکتا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو بحث کا رخ موڑ دیتی ہے. اور یہی وہ مقام ہے جہاں آج کے ہمارے اس گہرے مطالعے کا محور سامنے آتا ہے. ہم میڈیسن پیری کی مشہور زمانہ کتاب ہاؤ ٹو ون ایوری آرگیومنٹ، یعنی ہاؤ ٹو ون ایوری آرگیومنٹ کے ان حصوں کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں جو انسانی ذہن کی انہی کمزوریوں کو بے نقاب کرتے ہیں. اور اس کتاب کی سب سے دلچسپ بات پتہ کیا ہے؟ اس کے پبلشرز کی وہ باقاعدہ وارننگ کہ غلط ہاتھوں میں یہ کتاب انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. واقعی اسے محض ایک عام تحریر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ منطق کی دنیا میں یہ ایک ڈھال بھی ہے اور ایک تلوار بھی. یہ ایک طرف سکھاتی ہے کہ روزمرہ زندگی میں دھوکہ دہی سے کیسے بچا جائے، اور دوسری طرف یہ سکھاتی ہے کہ دلیل کو ہر صورت میں کیسے جیتا جائے. بالکل. اور اسی لیے آج ہم ان خامیوں اور مغالطوں کو تفصیل سے سمجھیں گے. مائنڈ ورس میں خوش آمدید. یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم انسان کے دماغ، جذبات اور کائنات کے رازوں کو ایک صاف، سادہ اور دلکش انداز میں سمجھتے ہیں. یہاں ہر بات علم بھی ہے، حیرت بھی، اور سوچنے کا ایک نیا راستہ بھی. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں سوچتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں اور دنیا دراصل کس اصول پر چلتی ہے، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں. ہمارے اس ذہنی سفر میں شامل ہوں اور ہر دن خود کو ایک نئی نظر سے دیکھنا سیکھیں. لہٰذا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں. تو چلیں پھر باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اچھا، تو اس بحث کا آغاز ایک بنیادی سوال سے کرتے ہیں. ہم بار بار منطق، مغالطوں یا انگریزی میں جنہیں فیلسیز کہتے ہیں، ان کا ذکر سنتے ہیں. لیکن ایک عام انسان ان منطقی مغالطوں کا شکار ہوتا ہی کیوں ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. یعنی کیا ہمارا دماغ قدرتی طور پہ اتنا کمزور ہے کہ کوئی بھی اسے الفاظ کے جال میں پھنسا لے؟ نہیں، دماغ کمزور نہیں ہے، بلکہ وہ توانائی بچانے کا عادی ہے. ارتقائی اعتبار سے دیکھیں نا تو انسانی ذہن ہر وقت ہر معلومات کا گہرا تجزیہ نہیں کر سکتا. اچھا، یعنی اگر ہم ہر بات کی 100% تصدیق کرنے لگیں تو تھک جائیں گے؟ بالکل، ہمارا ذہن تھک جائے گا. اس لیے دماغ کچھ ذہنی شارٹ کٹس بناتا ہے تاکہ جلدی فیصلے کر سکے، جنہیں نفسیات میں ہیورسٹکس کہا جاتا ہے. اور یہ جو منطقی مغالطے یا فیلسیز ہیں نا، یہ دراصل انہی شارٹ کٹس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ارے واہ، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے نا؟ یہ وہ چالاکیاں ہیں جو کسی جھوٹے دعوے پر سچائی کا ایسا غلاف چڑھا دیتی ہیں کہ دماغ کا وہ حصہ جو منطق پرکھتا ہے وہ سویا رہتا ہے اور ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں. یہ بات سن کر نا مجھے مارشل آرٹس کا تصور ذہن میں آ رہا ہے. وہ کیسے؟ جیسے مارشل آرٹس میں ایک شخص وار کرنا اس لیے سیکھتا ہے تاکہ جب کوئی دوسرا اس پر وار کرے تو وہ اپنا دفاع کر سکے. تو کیا ان منطقی مغالطوں کو سیکھنا بھی ایک طرح کا ذہنی مارشل آرٹس ہے، جہاں ہم ان چالوں کو اس لیے سمجھ رہے ہیں تاکہ کوئی مشتہر یا سیاستدان ہم پر ذہنی وار نہ کر سکے؟ ارے یہ استعارہ تو اس پوری مشق کی اصل روح کو بیان کرتا ہے. میں بالکل اتفاق کرتی ہوں اس سے. اگر ہمیں یہ معلوم ہی نہ ہو کہ مخالف کا مکہ کس زاویے سے آئے گا تو ہم اسے روک کیسے سکتے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے.
روزمرہ زندگی میں لوگ، سیاستدان اور مارکیٹنگ کمپنیاں جان بوجھ کر ان مغالطوں کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ ایسی دلیلیں گھڑتے ہیں جو بظاہر بڑی وزندار لگتی ہیں لیکن اندر سے بالکل کھوکھلی ہوتی ہیں۔ اور اگر انسان ان وار کرنے کے طریقوں کو جان لے تو وہ فوراً پہچان سکتا ہے کہ کہاں اس کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے۔ 100% وہ فوراً فرق کر لے گا کہ کہاں جذبات ہے اور کہاں حقیقت بیان کی جا رہی ہے۔ تو پھر ان وار کرنے کے طریقوں کو ذرا گہرائی میں جا کر سمجھتے ہیں۔ پہلا طریقہ جس پر کتاب میں بات کی گئی ہے وہ زبان اور الفاظ کے ذریعے ذہن میں تصاویر بنانے کا کھیل ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت ہی عام اور کارآمد طریقہ ہے۔ ایک تصور ہے جسے ابیوسو انالوجی یا تضحیک آمیز تشبیہ کہا جاتا ہے۔ اس میں موازنہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ بظاہر گالی نہیں دی جاتی لیکن مقصد صرف بے عزتی کرنا ہوتا ہے۔ بالکل، اور اس کی مثالیں ہمیں ہر جگہ ملتی ہیں۔ جسے کتاب میں ایک بڑی عجیب سی مثال دی گئی ہے کہ اس سے بحری جہازوں کا اتنا ہی علم ہے جتنا کسی آرمینیائی بینڈ لیڈر کو۔ اب بظاہر یہ ایک سیدھی سی بات لگتی ہے لیکن آپ بتائیں کہ اس کے پیچھے کیا نفسیات کام کر رہی ہے؟ دیکھیے، اس حربے کی طاقت اس کی لطافت اور تصویر کشی میں ہے۔ اگر کوئی کسی کو سیدھا کہے کہ بھائی تم جاہل ہو اور تمہیں اس موضوع کا کچھ نہیں پتا، تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے سننے والے کا دفاعی نظام فوراً متحرک ہو جائے گا اور وہ غصے میں جوابی حملہ کرے گا۔ بالکل، لیکن جب یہ کہا جائے کہ تمہارا علم ایک آرمینیائی بینڈ لیڈر جتنا ہے تو یہ سیدھی گالی تو نہیں ہے، یہ بس سننے والوں کے ذہن میں ایک انتہائی غیر متعلقہ، دور دراز اور مزے خیز سی تصویر بنا دیتا ہے۔ اچھا، یعنی دماغ حقائق کو پرکھنے کے بجائے اس مزاحیہ تصویر کو تصور کرنے میں لگ جاتا ہے۔ جی ہاں، دماغ اس مزاحیہ خاکے میں الجھا جاتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، کیا لوگ واقعی اتنے سادہ ہوتے ہیں کہ وہ سمجھ نہ پائیں کہ یہ موازنہ بالکل بے تکا ہے؟ ایک بینڈ لیڈر کا بحری جہازوں سے کیا تعلق؟ کیا محفل میں بیٹھے لوگ اس پر اعتراض نہیں کریں گے؟ دیکھیے، یہی تو اس مغالطے کا اصل کمال ہے۔ اس کا مقصد کوئی منطقی تعلق ثابت کرنا ہے ہی نہیں۔ تو پھر مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد مدعا مقابل کی شخصیت کو ایک مزاحیہ یا غیر متعلقہ حاکے کے ساتھ جوڑنا ہے، یعنی ایسوسیٹ کرنا ہے۔ نفسیات میں اسے پوائزننگ دی ویل یعنی کنویں میں زہر ملانے کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو بڑا گہرا تصور ہے۔ ہاں نا، جب محفل میں لوگ اس عجیب و غریب تشبیہ پر مسکراتے ہیں تو لاشعوری طور پر مدعا مقابل کی سنجیدگی اور اس کی دلیل کی اہمیت فوراً کم ہو جاتی ہے۔ حقیقت میں ہو سکتا ہے کسی بینڈ لیڈر کو جہازوں کا بہت علم ہو، لیکن یہاں تو سچائی کی تلاش ہو ہی نہیں رہی۔ صحیح، یہاں صرف ایک تاثر قائم کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ لاشعوری طور پر اسے غیر سنجیدہ لیں۔ یہ تو واقعی لاشعور کے ساتھ ایک خطرناک کھیل ہے۔ اور یہ کھیل صرف تشبیہات تک محدود نہیں ہے۔ بالکل، اور اگر ہم اس تصویر کشی سے نکل کر ذرا آواز اور لہجے کی بات کریں تو کتاب میں ایک اور تصور بہت نمایاں ہے جسے ایکسنٹ یا لہجے اور زور کا بگاڑ کہا گیا ہے۔ یہ میرا پسندیدہ حصہ ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ گفتگو میں صرف الفاظ کافی نہیں ہوتے، بلکہ یہ بہت اہم ہے کہ کس لفظ پر زور دیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جملہ ہے لائٹ یور سگریٹ، یعنی اپنا سگریٹ جلاؤ۔ اگر اسے عام انداز میں پڑھا جائے تو یہ محض ایک ہدایت ہے۔ ہاں، لیکن یہاں آواز کا اتار چڑھاؤ پورے معنی کا رخ موڑ دیتا ہے۔ میں سمجھاتی ہوں۔ اگر اس جملے میں لائٹ پر زور دیا جائے، جیسے لائٹ یور سگریٹ، تو دماغ فوراً یہ مطلب نکالتا ہے کہ بھئی سگریٹ کو جلاؤ، اسے توڑو یا پھینکو مت۔ اچھا، لیکن اگر آواز کا زور یور پر آ جائے، یعنی لائٹ یور سگریٹ، تو معنی مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ اور ہاں، اب اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ بھئی کسی اور کا یا میز پر پڑا کوئی اور سگریٹ جلانے کے بجائے اپنا سگریٹ جلاؤ۔ بالکل، الفاظ بالکل وہی ہیں، لیکن آپ کے لہجے نے مطلب کی پوری دنیا ہی بدل دی ہے۔ مگر مجھے یہاں ایک الجھن ہو رہی ہے۔ جی پوچھیں۔ بولتے وقت تو انسان کا لہجہ سمجھ آ جاتا ہے، لیکن تحریر میں تو یہ زور یا جو ایکسنٹ ہے وہ نظر نہیں آتا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی کا لکھا ہوا متن پڑھتے ہیں تو ہم اسے اپنی مرضی کا مطلب پہنا سکتے ہیں؟ کیا یہ جان بوجھ کر دھوکہ دینے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے، اور یہی اس مغالطے کا سب سے تباہ کن پہلو ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں،
تحریر میں جذبات یا لہجہ تو نہیں ہوتا نا؟ جب ایک صحافی یا کوئی بھی شخص کسی کی لکھی ہوئی بات یا اقتباس کو بلند آواز میں پڑھتا ہے تو وہ اپنی مرضی کے الفاظ پر زور دے کر اس کا پورا مفہوم ہی بگاڑ سکتا ہے۔ بالکل، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک ہی سیاسی بیان کو جب دو مختلف خبر رساں ادارے پڑھتے ہیں تو ان کا مطلب بالکل الگ محسوس ہوتا ہے۔ جی، اور تاریخ اس لفظی ہیر پھیر کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ اگر ہم قدیم داستانوں کو دیکھیں تو سیمسن کی کہانی اس کی ایک بڑی کلاسک مثال ہے۔ اچھا، سیمسن کی وہی کہانی جس میں اس کے دشمنوں نے اس کی طاقت ختم کرنے کے لیے اسے دھوکہ دیا تھا؟ جی ہاں، وہی کہانی۔ داستان کے مطابق جب دشمن بادشاہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ سیمسن کو چھوئے گا نہیں تو اس نے لفظوں کی حد تک اپنا وعدہ پورا کیا۔ یعنی اس نے واقعی اسے نہیں چھوا؟ براہ راست نہیں چھوا، لیکن اس نے اسے اندھا کروا دیا۔ وعدے کے الفاظ بالکل نہیں توڑے گئے، لیکن اس کا وہ مفہوم یکسر نظر انداز کر دیا گیا جو اصل میں سمجھا جا رہا تھا۔ واہ، یہ تو کمال کی دھوکہ دہی ہے۔ بالکل۔ اسی طرح یونانی دیومالا میں میڈوسا کی کہانیوں میں بھی ہیروز اسی طرح کے لفظی ہیر پھیر سے لعنتوں سے راستے نکالتے تھے۔ یہ دکھاتا ہے کہ الفاظ کے لفظی معنی اور ان کی ادائیگی کے پیچھے چھپی نیت میں کتنا بڑا فرق ہو سکتا ہے۔ یہ تو آواز اور لہجے کا کھیل ہو گیا، لیکن اس سے ایک قدم آگے کا مرحلہ اور بھی پیچیدہ ہے۔ وہ کون سا؟ اگر مدعا مقابل لہجے سے دھوکہ نہ دے رہا ہو، بلکہ وہ جملے کی گرامر یا قواعد کو ہی اس طرح ترتیب دے کہ اس کے دوگلے معنی نکلیں۔ اس تکنیک کو کتاب میں ایمفی بولی کہا گیا ہے، یعنی مبہم قواعد کا استعمال۔ او ہاں، ایمفی بولی۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں فریب دینے والا خود کو بچانے کا راستہ پہلے سے تیار رکھتا ہے، جسے ہم پلازیبل ڈینائبلٹی کہتے ہیں۔ یعنی وہ بعد میں مکر سکتا ہے کہ میرا تو یہ مطلب ہی نہیں تھا۔ بالکل۔ جملے کی ساخت جان بوجھ کر ایسی رکھی جاتی ہے کہ اس کے دو مطلب نکل سکیں۔ کتاب میں وہ ڈچس کے بحری جہاز والی مثال بہت شاندار ہے۔ ہاں، وہ جملہ کچھ یوں بنتا ہے کہ ڈچس کے پاس ایک بہت عمدہ بحری جہاز ہے، لیکن اس کے نچلے حصے پر خرابیاں ہیں۔ اب آپ خود سوچیں، انگریزی قواعد کے حساب سے یہ سمجھنا ناممکن ہو جاتا ہے کہ جملے میں نچلے حصے کی خامی کا تعلق جہاز سے ہے یا خود ڈچس کی شخصیت سے۔ ہاں، واقعی میں اس کی ایک اور عام فہم مثال پر غور کر رہا تھا۔ فرض کریں کوئی کہتا ہے میں نے سفیر کو اس کے گھوڑے پر سوار دیکھا، وہ ہانپ رہا تھا۔ اچھا، اب قواعد کے لحاظ سے یہ واضح ہی نہیں ہے کہ کون ہانپ رہا تھا، گھوڑا یا سفیر۔ بالکل درست مثال دی آپ نے۔ یہ بات ہنسی تو دلاتی ہے، لیکن کیا آج کے جدید دور میں لوگ واقعی اس طرح کی مبہم زبان استعمال کرتے ہیں؟ یہ تو مجھے قدیم کاہنوں یا اوریکلز کے بات کرنے کا انداز لگتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، لیکن آج کے دور میں اس کا استعمال شاید ان اوریکلز سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ واقعی؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، آج کے قانونی معاہدے، انشورنس کی شرطیں یا کسی بھی پارٹی کا سیاسی منشور لے لیں، وہ اسی طرح کی مبہم ساخت پر کھڑے ہوتے ہیں۔ سیاستدان اکثر کہتے ہیں کہ ہم اس نظام کو بہتر بنائیں گے۔ ہاں، یہ تو ہر کوئی کہتا ہے۔ اب یہ بہتر کس کے لیے ہوگا؟ ان کے اپنے لیے یا عوام کے لیے؟ یہ کبھی واضح نہیں کیا جاتا۔ ارے واہ، یہ تو ایک دم ذہن کھولنے والی بات ہے۔ اور اگر ہم اسی تاریخی پس منظر کو دیکھیں جو آپ نے اوریکلز کا ذکر کیا، تو قدیم جنومی اسی ابہام پر اپنی دکانیں چلاتے تھے۔ لیڈیا کے بادشاہ کراسس کی مثال اس بات کو بہترین انداز میں سمجھاتی ہے۔ اچھا، وہ کراسز والا واقعہ ذرا تفصیل سے بتائیں۔ تو ہوا کچھ یوں کہ بادشاہ کراسس نے مشہور کاہن یعنی اوریکل آف ڈیلفی سے پوچھا کہ اگر وہ فارس پر حملہ کریں تو کیا نتیجہ نکلے گا، اور اسے جواب ملا کہ ایک عظیم سلطنت تباہ ہو جائے گی۔ بالکل۔ اب جس پر بادشاہ نے یقیناً یہی سمجھا ہوگا کہ وہ فارس کو تباہ کرنے والا ہے، اس نے اسی بھرپور تکبر کے ساتھ فارس پر حملہ کر دیا۔ لیکن نتیجہ اس کے الٹ نکلا ہے نا؟ جی، وہ جنگ بری طرح ہار گیا، اور جب اس نے بچ کر واپس کاہن سے جا کر شکایت کی کہ بھائی تمہاری پیشن گوئی تو غلط ثابت ہوئی، تو پتہ ہے کاہن نے کیا جواب دیا؟ کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا کہ پیشن گوئی تو بالکل درست تھی، ایک عظیم سلطنت تباہ ہوئی ہے، بس فرق یہ ہے کہ وہ فارس کی نہیں، خود کراسس کی اپنی سلطنت تھی۔ کمال ہے، یعنی کاہن نے کبھی یہ واضح نہیں کیا تھا کہ گرامر کے حساب سے کون سی سلطنت مراد ہے۔ بالکل۔ تو سبق یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات کی جائے جس کے کئی پہلو نکل سکتے ہوں تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ایمفی بولی کا جال ہے۔ زبردست۔
تو اب تک ہم نے زبان، لہجے اور قواعد کی چالاکیوں کو سمجھا، لیکن اگر ہم زبان کے اس کھیل سے ذرا نکل کر براہ راست استدلال اور منطقی ساخت کی بات کریں تو ایک بہت ہی گہرا تصور سامنے آتا ہے۔ آپ ایکسیڈنٹ فیلیسی کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل، جسے ایکسیڈنٹ یعنی غیر معمولی حالات کا مغالطہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں ہم عام اصولوں کو زبردستی غیر معمولی حالات پر لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ تصور انسانی دماغ کی ایک اور بڑی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمارا دماغ ہر وقت باریکیوں اور استثناء کو سنبھالنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے کچھ پکے اصول ہوں جو ہر جگہ لاگو ہو جائیں۔ یعنی ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں۔ ہاں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی عام اصول دنیا کے ہر ایک ممکنہ واقعے کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ منطق میں ہر اصول ایک پوشیدہ شرط کے ساتھ آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں باقی تمام حالات یکساں رہنے کی شرط، یا انگریزی میں all other things being equal۔ اچھا، اس کی ایک بڑی کلاسک مثال ہے جو پیری نے افلاطون کے حوالے سے دی ہے، اور وہ واقعی بہت سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ ہتھیاروں والی امانت کی مثال؟ جی بالکل۔ دیکھیں، اصول یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی ہے تو اسے واپس کرنا انصاف ہے۔ یہ ایک بہترین اور اخلاقی اصول ہے، لیکن افلاطون سوال اٹھاتا ہے کہ اگر ایک شخص اپنے تیز دھاں ہتھیار آپ کے پاس امانت رکھوائے اور کچھ عرصے بعد وہ شخص پاگل ہو جائے تو کیا وہ ہتھیار اسے واپس کرنا انصاف کہلائے گا؟ ظاہر ہے نہیں، ایک پاگل انسان کو ہتھیار دینا تو تباہی کو دعوت دینا ہے۔ تو اگر کوئی اس پاگل انسان کو ہتھیار نہ دینے پر یہ کہے کہ بھائی تم نے امانت میں خیانت کی ہے، تو کیا یہ وہی ایکسیڈنٹ کا مغالطہ ہوگا؟ بالکل، یہ وہی مغالطہ ہے۔ جیسے آج کے دور میں اگر کوئی بحث کرے کہ سیٹ بیلٹ پہننا خطرناک ہے کیونکہ ایک بار ایک شخص گاڑی میں آگ لگنے پر سیٹ بیلٹ کی وجہ سے پھنس گیا تھا، تو کیا یہ دونوں باتیں ایک ہی اصول کے تحت کام کر رہی ہیں؟ ارے واہ، یہ تو ایک بہت ہی جامع تشبیہ دی ہے آپ نے۔ سیٹ بیلٹ والا اصول اور افلاطون کی مثال ایک ہی نفسیاتی رویے کی پیداوار ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیں لاکھوں حادثات میں سیٹ بیلٹ انسان کی جان بچاتی ہے، یہ ایک عام اور تسلیم شدہ اصول ہے، لیکن صرف ایک غیر معمولی اور حادثاتی واقعے کو بنیاد بنا کر جہاں سیٹ بیلٹ پھنس گئی تھی، اس پورے اصول کو ہی غلط ثابت کرنے کی کوشش کرنا سراسر مغالطہ ہے۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ لوگ غیر معمولی حالات میں الجھ کر عام اصول کو مسترد کر دیتے ہیں۔ جی، کیونکہ یہ ان کے لیے بحث جیتنے کا ایک آسان شارٹ کٹ ہوتا ہے۔ سیاق و سباق کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اسی منطقی ساخت کی خامیوں میں ایک اور تصور جو مجھے ذاتی طور پر بہت سنسنی خیز لگا، وہ ہے افرمنگ دا کانسیکوینٹ، یعنی نتیجے کی تصدیق کی غلطی۔ یہ تو بہت ہی عام ہے۔ ہم عام طور پر اگر اور تو یعنی اف دین کی منطق پر چلتے ہیں۔ اگر بادل آئیں گے تو بارش ہوگی، لیکن اس مغالطے میں انسان الٹی گنتی شروع کر دیتا ہے۔ بالکل، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ مغالطہ انسانی دماغ کی کہانی گھڑنے کی عادت سے جڑا ہوا ہے۔ ہم نتائج کو دیکھ کر وجوہات فرض کرنے میں بہت جلد بازی کرتے ہیں۔ یعنی ہم نتیجہ دیکھ کر خود ہی کہانی بنا لیتے ہیں۔ جی، منطق کا سیدھا اصول ہے کہ اگر اے ہوا تو اس کے نتیجے میں بی ہوگا۔ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن غلطی تب ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ بی ہو چکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اے ہی ہوا ہوگا۔ اچھا، کتاب میں وہ گرتے ہوئے انڈے کی مثال ہے نا، اس پر؟ جی، منطق کہتی ہے کہ اگر انڈا زمین پر گرے گا تو ٹوٹ جائے گا، یہ ایک سچ ہے۔ لیکن اگر ہم زمین پر پڑا ہوا ایک ٹوٹا ہوا انڈا دیکھیں اور فوراً یہ دعویٰ کر دیں کہ بھئی یہ انڈا ٹوٹا ہوا ہے اس لیے یہ ضرور گرا ہوگا، تو یہ استدلال کی سنگین خامی ہے۔ بالکل، کیونکہ ضروری تو نہیں کہ وہ انڈا گرنے سے ہی ٹوٹا ہو۔ بالکل ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی نے اس پر پاؤں رکھ دیا ہو، یا کوئی بھاری چیز اس کے اوپر آ گری ہو، یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر سے چوزا باہر آ گیا ہو۔ بالکل ہو سکتا ہے۔ نتیجہ ایک ہی ہے کہ انڈا ٹوٹا ہوا ہے، لیکن اس کی وجوہات تو کئی ہو سکتی ہے نا۔ اور میرے خیال میں کتاب میں ایک اور بڑی دلچسپ مثال ریبیز زدہ ہیج ہاگ اور بلی کی بھی ہے۔ ہاں، وہ بھی بالکل اسی اصول پر ہے۔ اگر ایک بلی کو ریبیز زدہ ہیج ہاگ کاٹ لے تو وہ مر جائے گی، لیکن اگر ہمیں راستے میں ایک مردہ بلی ملے تو ہم یہ کیسے فرض کر سکتے ہیں کہ اسے اسی ہیج ہاگ نے کاٹا ہوگا؟
ظاہری بات ہے، بلی گاڑی کے نیچے آ کر یا کسی اور بیماری سے یا کسی بھی اور وجہ سے مر سکتی تھی۔ بالکل، ہمارا دماغ نا کڑیاں ملانے کا اس قدر عادی ہو چکا ہے کہ ہم متبادل وجوہات پر غور کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، بس جو پہلی کہانی ذہن میں آتی ہے اسے سچ مان لیتے ہیں۔ اور میرے خیال میں اس مخصوص مغالطے کا سب سے خوفناک استعمال قانون کی دنیا یعنی عدالتوں میں ہوتا ہے، ارے بالکل، جہاں حالات کی شہادت، جسے ہم سرکمسٹینشل ایویڈنس کہتے ہیں، اس کی بنیاد پر کہانیاں بنائی جاتی ہیں۔ ایک وکیل عدالت میں کہہ سکتا ہے کہ اگر یہ شخص قتل کا ارادہ رکھتا تھا تو اس نے ضرور اپنی لائف انشورنس کی رقم بڑھائی ہوگی، اور چونکہ اس نے انشورنس کی رقم بڑھائی ہے لہٰذا یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ قتل کا ارادہ رکھتا تھا۔ اور آپ دیکھیں، یہ وہی الٹی گنتی کی منطق ہے جو اکثر بے گناہ لوگوں کو سزا دلوا سکتی ہے۔ انشورنس کی رقم بڑھانے کی تو درجنوں وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ اس شخص کے مالی حالات بدل گئے ہوں یا اسے کوئی اور قدرتی خطرہ محسوس ہو رہا ہو۔ کہ اسے ادھوری کہانیوں کے بجائے مکمل اور دلچسپ کہانیاں پسند ہے۔ بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ ہم مقاصد اور نیتوں پر محض ظاہری نتائج دیکھ کر حتمی فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو یہ تمام باتیں واقعی ذہن کے دریچے کھول دیتی ہیں۔ آج ہم نے جس طلسم کدے کو سمجھا ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ الفاظ صرف معلومات کے تبادلے کا ذریعہ نہیں ہیں۔ بالکل نہیں، یہ بہت کچھ اور بھی ہیں۔ الفاظ کے لہجے، قواعد کی ساخت، استثنائی حالات کو غلط پیش کرنا یا الٹی منطق استعمال کرنا، یہ سب کسی بھی شخص کے ذہن کو ہیک کرنے کے انتہائی طاقتور ہتھیار ہیں۔ اور اس تمام گفتگو کا سب سے اہم پہلو یہی ہے کہ یہ باریکیاں ہماری سیاسی آراء، روزمرہ فیصلوں اور یہاں تک کہ ہمارے بنیادی عقائد پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ واقعی اشتہارات بنانے والی کمپنیاں اور سیاسی رہنمانا انہی ہتھ کنڈوں کے ذریعے عوام کے ذہنوں پر حکومت کرتے ہیں۔ جب تک انسان ان مغالطوں کی ساخت کو نہیں سمجھے گا، وہ ہمیشہ کسی نہ کسی کی ذہنی شعبہ بازی کا شکار ہوتا رہے گا۔ یعنی ان چالوں کو پہچاننا دراصل اپنی آزادی فکر کو بچانے کی پہلی شرط ہے۔ جی بالکل، پہلی شرط ہے۔ اور سننے والوں کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ ذہنی آزادی کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ آج کا تفصیلی جائزہ صرف شروعات تھی۔ بالکل، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے۔ اگلی نشست میں ہم اس سے بھی ایک قدم آگے جائیں گے، جہاں موضوع ہوگا دی آرٹ آف ڈسیپشن اینڈ سوفسٹری، یعنی فریب اور سوفسطائیت کا فن۔ ہم اس پر گہری بات کریں گے کہ کیسے ماہرین سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے منطق کے اور بھی پیچیدہ جال بنتے ہیں۔ مجھے اس نشست کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ لیکن فی الحال ہم اس گفتگو کو ایک ایسے سوال پر چھوڑتے ہیں جس پر آج ہم نے براہ راست بات تو نہیں کی، مگر جو اس پوری بحث کے مرکز میں موجود ہے۔ وہ کیا؟ ذرا سوچئے گا، آج کے اس جدید دور میں جہاں معلومات کا ایک نہ رکنے والا سیلاب ہر سیکنڈ سکرینوں کے ذریعے ہم تک پہنچ رہا ہے، جب کوئی انسان کوئی بریکنگ نیوز سنتا ہے یا اپنے کسی پسندیدہ رہنما کی ولولہ انگیز تقریر سنتا ہے، تو کیا واقعی اس کا اپنا ذہن خود مختار ہو کر وہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، یا کوئی اور کسی اور جگہ بیٹھ کر انہی منطقی مغالطوں کے ذریعے اس کے دماغ میں سوچ کے پوشیدہ جال بن رہا ہوتا ہے اور انسان کو یہ وہم ہوتا ہے کہ یہ سوچ اس کی اپنی ہے؟ جب ایک جادوگر اپنی کالی ٹوپی سے زندہ خرگوش نکالتا ہے نا، تو ہال میں بیٹھے تمام لوگ بے اختیار تالیاں بجانے لگتے ہیں۔ یعنی ہر انسان لاشعوری طور پر جانتا ہے کہ یہ ایک دھوکہ ہے، محض نظر کا فریب ہے، مگر پھر بھی انسانی دماغ اس فریب سے محظوظ ہوتا ہے۔ بالکل، جب تک وہ راز پھاش نہ ہو جائے نا، ایک سحر طاری رہتا ہے۔ ہاں، ایگزیکٹلی۔ لیکن جس لمحے وہ چال، وہ ٹرک سمجھ آ جائے، اس کے بعد انسان کو وہ جادو کبھی نظر نہیں آتا، پھر صرف جادوگر کی ہاتھ کی صفائی اور وہ چھپا ہوا دھاگا دکھائی دیتا ہے۔ صحیح۔ اور آج کے اس گہرے جائزے کا مقصد بھی بحث و مباحثے کی دنیا کے ان دانشور جادوگروں کی چالیں بے نقاب کرنا ہے۔ بالکل۔ پچھلے حصے میں ہم نے بنیادی دلائل اور ان کی ساخت پر بات کی تھی، اور آج کا ہمارا موضوع ہے دی آرٹ آف ڈسیپشن، یعنی دھوکے کا فن۔ اور یہ مواد ہم نے میڈیسن پیری کی مشہور کتاب ہاؤ ٹو ون ایوری آرگیومنٹ سے لیا ہے۔ یہ کتاب واقعی ایک شاہکار ہے۔ واقعی، اور اس جائزے کا مقصد یہی ہے کہ معلومات کے بوجھ تلے دبائے بغیر
پیچیدہ کتابوں سے اہم ترین نکات نکال کر پیش کیے جائیں۔ آج ہم 6 مخصوص منطقی مغالطوں یعنی لاجیکل فیلیسیز کا پردہ چاک کریں گے جو لوگ بحث جیتنے کے لیے اکثر استعمال کرتے ہیں۔ اور دیکھیں، یہ جاننا صرف اس لیے ضروری نہیں کہ ہم دوسروں کے دھوکے سے بچ سکیں، بلکہ تنقیدی سوچ کو پروان چڑھانے کے لیے بھی یہ ایک بقا کا مسئلہ بن چکا ہے۔ ہاں، کیونکہ معلومات کے اس سیلاب میں جہاں ہر طرف سے بیانیے داغے جا رہے ہیں، اگر ذہن کو ان چالوں کا علم نہ ہو تو وہ بڑی آسانی سے کسی بھی خوشنما جھوٹ کو سچ مان لیتا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ ہمارا دماغ ویسے بھی شارٹ کٹس کی تلاش میں رہتا ہے، تو جب ہم ان مغالطوں کی تہ میں اترتے ہیں تو اصل میں ہم اپنی ہی ڈیفالٹ سیٹنگز کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر اس ذہنی سرجری کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس طریقے کی جس کے ذریعے انسانی دماغ نئی معلومات کو ہضم کرتا ہے، یعنی مماثلت کا مغالطہ، جسے اینالوجیکل فیلیسی کہا جاتا ہے۔ یہ فرض کر لیتے ہیں کہ اگر دو چیزیں ایک پہلو سے ملتی ہیں تو وہ ہر لحاظ سے ایک جیسی ہوں گی۔ دیکھیے، انسان کا پیٹرن ریکگنیشن کا نظام بہت مضبوط ہے۔ ہم نامعلوم کو معلوم کے ذریعے سمجھنے کے عادی ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ تشبیہات یا انالوجیز محض گفتگو کو آسان بنانے والے ٹولز ہیں۔ اچھا، جب کوئی شخص ایک تشبیہ کو ایک ٹھوس منطقی دلیل کے طور پہ پیش کرنے لگتا ہے تو وہیں سے منطق کا خون ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ فرض کر لینا کہ دو چیزیں ایک خصوصیت میں یکساں ہیں تو باقی سب میں بھی ہوں گی۔ یہ ایک بہت بڑی فکری جست ہے۔ رہی تھی کہ سائنس تو کھڑے ہی تشبیہات اور ماڈلز پر ہے۔ مطلب ہم اسکولوں میں ایٹم کا سٹرکچر سمجھانے کے لیے اسے نظام شمسی سے تشبیہ دیتے ہیں کہ درمیان میں نیوکلیس سورج کی طرح ہے اور الیکٹران سیاروں کی طرح گردش کر رہے ہیں۔ ہاں بالکل۔ تو کیا سائنسدان بھی اس مغالطے کا شکار ہے؟ کیا تشبیہات واقعی علم کا ذریعہ نہیں ہے یا یہ صرف بات سمجھانے کا ایک ٹول ہے؟ یہ ایک شاندار نقطہ ہے۔ دیکھیں، سائنسدان جب ایٹم کو نظام شمسی سے ملاتے ہیں تو ان کا مقصد صرف ایک نظر نہ آنے والے تصور کو ذہن میں مجسم کرنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی ماہر طبیعیات یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ چونکہ ایٹم نظام شمسی جیسا ہے اس لیے ایٹم کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے سیارے ہوں گے۔ اوہ صحیح، یعنی وہاں کشش ثقل کے بالکل وہی اصول لاگو نہیں ہوں گے جو خلا میں ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ سائنس اسے ایک تدریسی ماڈل مانتی ہے، کوئی ٹھوس ثبوت نہیں۔ مغالطہ تب پیدا ہوتا ہے جب ان تشبیہات کو پیشین گوئیوں کے لیے استعمال کیا جائے۔ مطلب مستقبل بتانے کے لیے؟ ہاں، جیسے تاریخ دان اکثر انسانی تہذیبوں کو ایک پودے یا پھول سے تشبیہ دیتے ہیں۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ تہذیب پہلے کھلتی ہے، عروج پر پہنچتی ہے اور پھر پودے کی طرح لازمی مرجھا کر ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں تشبیہ کو ایک حتمی سچائی بنا کر پیشین گوئی کی جا رہی ہے، جو کہ غلط ہے۔ واہ! اور اسی تناظر میں کتاب کے اندر فلاسفر ڈیوڈ ہیوم کا ایک بڑا دلچسپ حوالہ موجود ہے۔ کائنات کی پیچیدگی کو دیکھ کر اکثر اسے ایک انتہائی نفیس گھڑی سے تشبیہ دی جاتی ہے اور پھر نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ اگر یہ گھڑی ہے تو اس کا کوئی گھڑی ساز بھی ہونا چاہیے۔ بالکل، یہ بہت کلاسک مثال ہے۔ تو ہیوم نے اس مغالطے کو توڑنے کے لیے مذاقن کہا کہ کائنات کو ایک گھڑی کے بجائے ایک بند گوبھی یعنی کیبج سے بھی تو تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ دونوں پیچیدہ ہیں۔ کیا بات ہے! اب اگر کائنات بند گوبھی ہے تو کیا ہم یہ نتیجہ نکالیں گے کہ یہ بس مٹی سے خود بخود اگ آئی ہے اور اس کا کوئی بنانے والا نہیں؟ یعنی کتاب یہ ثابت کرنا چاہ رہی ہے کہ آپ کی تشبیہ ہی آپ کا نتیجہ طے کر دیتی ہے۔ یہ مثال بڑی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے کہ اگر آپ مقدمہ ہی کسی منمانی تشبیہ پر کھڑا کریں گے تو اس سے نکلنے والا نتیجہ بھی اسی قدر کھوکھلا ہوگا۔ گھڑی کی تشبیہ ذہن کو میکینکس کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ بند گوبھی کی تشبیہ نامیاتی نمو کی طرف۔ تو بحث میں جب بھی کوئی شخص تشبیہ پر ضرورت سے زیادہ زور دے تو فوراً چوکنا ہو جانا چاہیے کہ وہ ثبوت دینے کے بجائے آپ کے ذہن کی سمت کنٹرول کر رہا ہے۔ 100%۔ اور یہی مانوسیت کی طلب ہمیں وقت اور روایات کے جال میں بھی پھنسا دیتی ہے۔ مماثلت کے بعد جس اگلے مغالطے کا ذکر ہے وہ قدیمت پسندی یا آرگیومنٹم ایڈ اینٹیکوائٹم ہے۔ ہاں، یعنی یہ دعویٰ کرنا کہ کوئی چیز صرف اس لیے درست یا بہتر ہے کیونکہ وہ صدیوں سے ایسے ہی چلی آ رہی ہے یا بہت پرانی ہے۔ اصل میں اس کے پیچھے بہت گہری ارتقائی ماحولیات کار فرما ہے۔ قدیم زمانوں میں انسانوں کے لیے پرانا ہونے کا مطلب محفوظ ہونا تھا۔ اگر ہمارے آبا و اجداد نے کوئی خاص پھل کھایا اور وہ زندہ رہے تو اس کا مطلب تھا کہ وہ پھل محفوظ ہے۔
تو روایات پر عمل کرنے والوں کے بچنے کے امکانات زیادہ تھے۔ بالکل، لیکن آج کے پیچیدہ دور میں یہ بقا کا میکانزم ایک منطقی خامی بن چکا ہے۔ محض کسی نظریے یا طریقے کا پرانا ہونا اس کے بہترین ہونے کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ صحیح، اور کتاب میں کارپوریٹ دنیا سے اس کی بہت ہی زبردست مثال دی گئی ہے۔ ایک پرانا سگریٹ برانڈ تھا ووڈ بائن۔ جب مارکیٹ جدید ہو رہی تھی تو انہوں نے پیکنگ بدلنے کا سوچا، لیکن پھر گھبرا گئے کہ لوگ کہیں یہ نہ سمجھے کہ سگریٹ کا روایتی معیار گر گیا ہے۔ ہاں، کمپنیاں اس نفسیات کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہیں۔ تو انہوں نے جان بوجھ کر اپنی پرانی غیر دلکش پیکنگ کو ہی برقرار رکھا تاکہ صارفین اسے مستند اور روایتی سمجھ کر خریدتے رہیں۔ اس کے بالکل برعکس ایک میگزین تھا اسٹاؤنڈنگ۔ چونکہ ان کا تعلق سائنس فکشن اور مستقبل سے تھا، اس لیے پرانا نام ان کے لیے بوجھ بن گیا اور انہیں اپنا نام تبدیل کرنا پڑا۔ اور صرف مارکیٹنگ ہی نہیں، سیاسی اور سماجی سطح پر بھی اس مغالطے کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہی واحد درست طریقہ ہے، تو دراصل تبدیلی کے خوف کو بیچا جا رہا ہوتا ہے۔ ہاں، مطلب انسانی ترقی کا تو بنیادی اصول ہی یہ ہے کہ پرانی اور کمزور چیزوں کو جانچ کر ان کی جگہ نئی چیزیں لائی جائیں۔ بالکل، اور قدامت پسندی کا مغالطہ اس ارتقائی عمل کے آگے ایک مصنوعی بند باندھنے کی کوشش ہے۔ اچھا، اب اگر انسان کو پرانی روایتوں میں اس قدر سکون ملتا ہے تو وہ یقیناً اپنے پختہ نظریات کو بھی اتنی ہی شدت سے سینے سے لگاتا ہوگا۔ اور یہیں سے اگلا اور شاید سب سے خطرناک مرحلہ شروع ہوتا ہے، جسے اپرائیورزم یا پیشگی مفروضے کہا گیا ہے۔ یہ واقعی بہت خطرناک ہے، کیونکہ یہ وہ حالت ہے جہاں انسان پہلے سے ایک نظریہ طے کر لیتا ہے اور پھر دنیا کے ٹھوس حقائق کو زبردستی اس نظریے کے حق میں موڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر حقائق اس کی منشا کے خلاف ہوں تو وہ حقائق کو ہی جھٹلا دیتا ہے۔ جی، نفسیات کی زبان میں اسے کوگنیٹو ڈسوننس یا ذہنی انتشار کی انتہائی شکل کہتے ہیں۔ سائنس اور منطق کا سیدھا سا اصول یہ ہے کہ آپ حقائق کا مشاہدہ کرتے ہیں اور پھر کوئی نظریہ وضع کرتے ہیں۔ لیکن اپرائیورزم میں صورتحال بالکل الٹ ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی، جس میں اصول پہلے سے تراش لیا جاتا ہے اور پھر حقائق کو ایک تنگ سانچے میں فٹ کیا جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، انسانی انا بہت نازک ہوتی ہے۔ جب کسی کا نظریہ غلط ثابت ہونے لگتا ہے تو دماغ اپنی انا کو بچانے کے لیے حقائق سے آنکھیں چرانے لگتا ہے۔ اور گیلیلیو کے وقت کا واقعہ اس کی کیا ہی کلاسک مثال ہے۔ جب گیلیلیو نے دوربین ایجاد کی اور اپنے وقت کے پڑھے لکھے لوگوں اور دانشوروں کو دعوت دی کہ وہ خود آ کر آسمان میں دیکھیں کہ مشتری کے گرد چاند گردش کر رہے ہیں، تو انہوں نے دوربین میں دیکھنے سے ہی صاف انکار کر دیا۔ ہاں، ان کا استدلال یہ تھا کہ ہمیں آپ کی اس ٹیلیسکوپ میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ آسمانی اجسام صرف ساتھ ہی ہو سکتے ہیں۔ یہ حیران کن نہیں ہے؟ کیا یہ مغالطہ آج بھی ان لوگوں کا پسندیدہ ہتھیار نہیں جو غیر آرام دہ حقائق کو اپنے نظریات کے قالین کے نیچے چھپانا چاہتے ہیں؟ بالکل ہے، وہ دوربین میں نہ دیکھنا محض ہٹ دھرمی نہیں تھی، وہ دراصل ان کی دنیا کے بکھر جانے کا خوف تھا۔ وہ حقیقت کو ماننے کے بجائے حقیقت کو زبردستی اپنے نظریے کے سانچے میں فٹ کر رہے تھے۔ اسی حوالے سے کتاب میں غیر ملکی امداد یعنی اوورسیز ایڈ کی ایک بڑی چبھتی ہوئی مثال دی گئی ہے۔ فرض کریں ایک شخص کا نظریہ ہے کہ ترقی پذیر ممالک کو امداد دینا ہی تمام مسائل کا حل ہے۔ اب اگر امداد کسی ملک میں کام کر جائے تو وہ کہے گا، دیکھا میں نہ کہتا تھا، اس لیے انہیں مزید امداد دو۔ صحیح۔ لیکن اگر وہ امداد مکمل طور پر ناکام ہو جائے، کرپشن کی نظر ہو جائے، تب بھی اس کا جواب یہی ہوگا کہ یہ اس لیے ناکام ہوئی کیونکہ رقم بہت کم تھی، انہیں مزید امداد دو۔ یعنی حالات جو بھی ہوں، نتیجہ ایک ہی نکل رہا ہے۔ منطق کی دنیا میں اسے فالسیفائبلٹی یعنی غلط ثابت ہونے کی صلاحیت کا فقدان کہتے ہیں۔ کارل پاپر جیسے فلسفیوں نے واضح کیا ہے کہ اگر کوئی نظریہ ایسا ہے جسے کسی بھی حقیقت کی بنیاد پر غلط ثابت کیا ہی نہ جا سکے تو وہ نظریہ نہیں، ایک اندھا عقیدہ بن جاتا ہے۔ واہ، اچھا، اب اس صورتحال کا تصور کریں، آپ کسی سے بحث کر رہے ہیں، آپ نے اس کی تمام غلط تشبیہات کو رد کر دیا، قدمت پسندی کا دفاع توڑ دیا اور ٹھوس حقائق سے اس کے پیشگی مفروضوں کو بھی غلط ثابت کر دیا۔ اب اس کے پاس کوئی منطقی راستہ نہیں بچا، تو وہ کیا کرے گا؟ تو پھر وہ سیدھا دھمکی پر اتر آئے گا۔
جب ایک اناپرست دماغ کو حقائق دیوار سے لگا دیتے ہیں اور وہ پینک کرتا ہے تو اسے آرگیومنٹم ایڈ بیکولم کا سہارا لینا پڑتا ہے، یعنی طاقت اور خوف کا استعمال۔ ہاں، بیکولم کا مطلب ہے ڈنڈا یا طاقت۔ جب روایات کام نہیں آتی تو بحث جیتنے کے لیے مجبوری کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ ایک تلخ نفسیاتی موڑ ہے۔ جب ایک شخص محسوس کرتا ہے کہ وہ استدلال کے میدان میں ہار رہا ہے تو وہ اس میدان کو ہی ختم کر دینا چاہتا ہے۔ اس میں یہ ضروری نہیں کہ دھمکی جسمانی تشدد کی ہو۔ مطلب کارپوریٹ دنیا میں یہ نوکری سے نکالنے کی دھمکی ہو سکتی ہے؟ بالکل، سماجی سطح پر بائیکاٹ کا ڈر ہو سکتا ہے، یا کسی راز کو فاش کرنے کا خوف۔ یہ منطق کا بائی پاس ہے۔ جوزف اسٹالن کی مشہور تاریخی مثال جو کتاب میں ہے وہ مجھے بہت خوفناک لگی۔ جب دوسری جنگ عظیم کے بعد بین الاقوامی کانفرنسز ہو رہی تھیں تو کسی نے اسٹالن کو مشورہ دیا کہ پوپ کو بھی مدعو کر لینا چاہیے۔ اس پر اسٹالن نے ایک نہایت سفاکانہ سوال پوچھا کہ پوپ کے پاس کتنی فوجی ڈویژنز ہیں؟ ہاں، مطلب اگر اس کے پاس طاقت، فوج یا بندوقیں نہیں ہیں تو اس کی بات کی کوئی اہمیت بھی نہیں۔ لیکن جب آپ دھمکی پر اتر آئیں تو کیا وہاں منطق اور دلیل مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتی؟ کیا ہم اسے بحث کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں کہہ سکتے۔ دھمکی کا دلیل کی سچائی یا جھوٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ دراصل سامنے والے کے ذہن پر نہیں بلکہ اس کی بقا کی جبلت پر حملہ ہے۔ یہ مکالمے، شعور اور انسانیت تینوں کی موت ہے۔ طاقت اور دھمکی کا استعمال تو پھر بھی بہت واضح ہوتا ہے۔ ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ یہاں زور زبردستی ہو رہی ہے، لیکن جب جوڑ توڑ کرنے والے ذرا نفیس طریقے سے کسی کو پھنسانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو ایک ذہنی بند گلی میں دھکیل دیتے ہیں۔ ہاں، جسے بائیفیکیشن یا جھوٹا انتخاب، فالس ڈائلیما کہا جاتا ہے۔ آپ کو مجبور کیا جاتا ہے کہ بس یہ دو آپشنز ہیں، ان میں سے چنو۔ حالانکہ اور بھی راستے موجود ہوتے ہیں۔ بالکل، یہ مغالطہ انسانی دماغ کی ذہنی کاہلی کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ حقیقت ہمیشہ پیچیدہ ہوتی ہے، اس میں سینکڑوں گرے ایریاز ہوتے ہیں۔ اس پیچیدگی کو پروسیس کرنے کے لیے دماغ کو توانائی خرچ کرنی پڑتی ہے۔ اور دماغ تو شارٹ کٹس ڈھونڈتا ہے۔ ایگزیکٹلی، اس کے مقابلے میں بلیک اینڈ وائٹ، ہاں یا نہ، ان پر فیصلہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ جھوٹا انتخاب دماغ کو یہی شارٹ کٹ فراہم کر کے اسے مفلوج کر دیتا ہے۔ ہم سیاست اور مارکیٹنگ میں یہ روز دیکھتے ہیں۔ وہ جملہ ہے نا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں تو آپ ہمارے خلاف ہیں، جیسے دنیا میں کوئی تیسرا راستہ یا کوئی غیر جانبدار موقف موجود ہی نہیں ہے۔ ہاں، سیاستدان اکثر کہتے ہیں کہ یا تو آپ ہماری اس سخت پالیسی کی حمایت کریں یا پھر ملک کو تباہی کی طرف جانے دیں۔ وہ درمیان کے تمام ممکنہ آپشنز غائب کر دیتے ہیں۔ اور کتاب میں وہ مزاحیہ مگر تلخ مثال بھی دی گئی ہے کہ اگر کسی سے پوچھا جائے دنیا میں صرف دو طرح کے لوگ ہیں، امیر اور بے وقوف، بتائیں آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ تو ظاہر ہے کوئی خود کو بے وقوف کہلوانا پسند نہیں کرے گا۔ بالکل، تو وہ خود بخود دوسری کیٹیگری یعنی امیر کے خانے میں چلا جائے گا اور آپ کی اسکیم کا حصہ بن جائے گا۔ یہ لوگوں سے ان کی اصل چوائس چھین لینے کی کیا ہی چالاک واردات ہے۔ یہ تو ذہنی کلا بازیاں ہو گئیں، لیکن اگر آپ کا واسطہ کسی ایسے شخص سے پڑ جائے جو نہ دھمکی سے ڈرے اور نہ ہی آپ کے دیے گئے ان دو جھوٹے آپشنز کو مانے بلکہ وہ تفصیلی بات کرنا چاہے، تو پھر جادوگر کیا کرتا ہے؟ وہ ایک آخری اور نہایت خاموش وار کرتا ہے۔ وہ آپ کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آج کے جائزے کا چھٹا اور آخری مغالطہ ہے بلائنڈنگ وتھ سائنس، یعنی سائنسی اصطلاحات کے بوجھ تلے اندھا کر دینا۔ جدید دور میں چونکہ سائنس کا ایک بہت مستند وقار ہے تو لوگ مشکل لیبارٹری اصطلاحات کو سچائی کا حتمی روپ مانتے ہیں اور اسی چیز کا استحصال کیا جاتا ہے۔ مطلب کچھ لوگ جان بوجھ کر اپنی گفتگو کو مشکل اور ثقیل الفاظ سے بھر دیتے ہیں تاکہ سامنے والا الجھ جائے۔ جی بالکل، ان کا مقصد علم بانٹنا نہیں ہوتا ہے بلکہ سامنے والے پر روب جھاڑنا ہوتا ہے۔ وہ ایک نفسیاتی کھیل کھیلتے ہیں جسے ہم امپوسٹر سنڈروم کہہ سکتے ہیں۔ سننے والا بے وقوف لگنے کے ڈر سے خاموشی سے سر ہلا دیتا ہے۔ کتاب میں اس کی ایک نہایت شاندار اور مزاحیہ مثال موجود ہے۔ مصنف لکھتا ہے کہ فرض کریں بات صرف اتنی سی ہے کہ بلی چٹائی پر بیٹھی ہے، لیکن اسے سائنسی روپ ڈال کر کچھ یوں کہا جائے گا: ایک چھوٹا، پالتو، گوشت خور
4 ٹانگوں والا ممالیہ چٹائی کی افقی سطح پر عمودی زاویے سے براجمان ہے۔ کیا بات ہے! مطلب بات وہی ہے، لیکن الفاظ کی ایسی بمباری کی گئی ہے کہ عام آدمی سوچے گا کہ شاید کوانٹم فزکس کا کوئی بہت گہرا راز بیان کیا جا رہا ہے۔ تو روزمرہ زندگی میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی واقعی علمی بات کر رہا ہے یا صرف الفاظ سے ہمیں مروب کر رہا ہے؟ اس کو پہچاننے کا ایک بہت سادہ پیمانہ ہے۔ زبان کا ارتقاء اس لیے ہوا تھا تاکہ انسان اپنے خیالات دوسروں تک واضح انداز میں پہنچا سکے۔ جب کوئی شخص واقعی کسی علم پر عبور رکھتا ہے تو وہ مشکل سے مشکل بات کو بھی سادہ انداز میں سمجھا سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ لیکن جب آپ کو محسوس ہو کہ الفاظ کا مقصد ابلاغ کو جان بوجھ کر روکنا ہے تو سمجھ جائیں کہ یہاں مغالطہ جاری ہے۔ یہ ایک معمولی بات کو فلسفیانہ اور ناقابل تردید بنا کر پیش کرنے کا فریب ہے۔ واہ، کیا زبردست اور آنکھیں کھول دینے والا سفر تھا یہ۔ ہم نے آج تیزی سے 6 مغالطوں کا خلاصہ دیکھا: غلط تشبیہات، قدامت پسندی، پیشگی مفروضوں کے ذریعے حقائق کو جھٹلانا، دھمکی، دوگلاپن یا جھوٹا انتخاب، اور آخر میں سائنسی الفاظ کا بوجھ۔ اور سننے والوں کے لیے ان تمام مغالطوں کے پیچھے چھپی نفسیات کو جاننا ایک زبردست دفاعی ڈھال کا کام کرتا ہے۔ ہم روزانہ خبروں اور سیاسی بیانات میں ان چالوں کا نشانہ بنتے ہیں۔ اگر پہچان ہو جائے تو کوئی ہمیں جوڑ توڑ کا نشانہ نہیں بنا سکتا۔ بالکل، اور اب جب ہم ان منطقی مغالطوں کی گہرائی سے باہر آ رہے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ ہم ایک بار پھر اس جادوگر اور سحر زدہ ہجوم کی طرف لوٹیں۔ ہم نے ان دانشور جادوگروں کے ٹرکس تو سیکھ لیے، نفسیات بھی سمجھ لی، لیکن یہ سب جاننے کے بعد ذہن کے کسی تاریک گوشے میں ایک بہت گہرا اور پریشان کن سوال سر اٹھاتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ سوال یہ ہے کہ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ دنیا کے تمام بڑے مباحثے، چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہوں یا ہمارے ڈرائنگ رومز میں، وہ اکثر انہی مغالطوں، نفسیاتی چالوں اور ذہن کو الجھانے والے ہتھ کنڈوں کے ذریعے جیتے جاتے ہیں، تو کیا اس پوری مشق میں سچائی کی کوئی اہمیت باقی رہتی ہے؟ کیا بحث جیتنے کا سچ کی تلاش سے کوئی تعلق ہے بھی، یا پھر یہ دلیل بازی محض شطرنج کی ایک بساط بن چکی ہے جہاں سچ نہیں بلکہ بہتر چال چلنے والا جیتتا ہے، جو دماغی کمزوریوں کو بہتر استعمال کر سکتا ہو؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو منطق اور سچائی کے پورے وجود پر سوالیہ نشان لگا دیتا ہے، اور اس سوال پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس گہرے اور شاید قدرے تلخ سوال کے ساتھ ہم آج کی اس گفتگو کو یہیں روکتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم انسانی دماغ کی ایک اور کمزوری پر بات کریں گے، اور وہ ہے ایموشنل ٹریپس اینڈ کیریکٹر اٹیکس، یعنی بحث کے دوران بچھائے جانے والے جذباتی جال اور ذاتی حملے۔ وہ حصہ یقیناً اس سے بھی زیادہ سنسنی خیز ہونے والا ہے، سننا مت بھولیے گا۔ کبھی اس بات پر غور کرنے کا اتفاق ہوا ہے کہ بحث و مباحثے کے دوران انسان اچانک اس قدر جذباتی کیوں ہو جاتا ہے؟ جی، یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ یعنی عام زندگی میں ہم بجا طور پر یہ توقع کرتے ہیں کہ جو الجھے ہوئے معاملات ہیں ان کو سلجھانے کے لیے ہمیشہ عقل اور منطق سے کام لیا جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اب ایک لمحے کے لیے فرض کریں کہ کسی کی گاڑی سڑک کے کنارے خراب ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح۔ اب جو میکینک اس گاڑی کو ٹھیک کرنے آئے گا وہ جذبات سے تو کام نہیں لے گا نا۔ ہاں، وہ تو سیدھا مسئلے کو دیکھے گا۔ بالکل، وہ اپنے اوزاروں اور سمجھداری سے مسئلہ تلاش کرے گا۔ وہ یہ ہرگز نہیں کہے گا کہ بھائی مجھے اس انجن کی شکل پسند نہیں ہے، یا میں اس کاربوریٹر سے بہت ناراض ہوں۔ ہاں، یا مجھے اس کاربوریٹر پر شدید غصہ آ رہا ہے اس لیے یہ کام نہیں کر رہا۔ وہاں تو ہر چیز بالکل دو ٹوک اور حقائق پر مبنی ہوتی ہے۔ دیکھیں، یہ انسان کی ایک بہت بنیادی خواہش بھی ہے۔ ہم انسانوں کو عموماً حقائق پسند ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ زندگی کے معاملات کو نپے تلے انداز میں ایک سائنسی طریقے سے دیکھا جائے۔ دماغ کا وہ حصہ جو حساب کتاب کرتا ہے نا، وہ اس میکینک کی طرح ہی کام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ جب بات کسی مشین کی بجائے ہمارے اپنے خیالات، نظریات یا دلائل کی آتی ہے تو اچانک وہ عقل کا پیمانہ، وہ مکینک والا منطقی رویہ کہیں غائب ہو جاتا ہے۔ بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ جہاں دماغ کو پوری طرح سے حاضر ہونا چاہیے تھا، وہاں اچانک غصہ، خوف، حسد یا کبھی کبھی ہمدردی پوری طرح سے غالب آ جاتی ہے۔ جی ہاں۔
ایک انتہائی سیدھی سادی بحث جسے محض حقائق کے تبادلے پر مبنی ہونا چاہیے تھا، وہ اچانک ایک جذباتی میدان جنگ بن جاتی ہے۔ مطلب ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم اپنے خیالات کا دفاع بالکل ویسے کرتے ہیں جیسے کوئی ہماری جان لینے کے در پہ ہو؟ اس کی وجہ دراصل ہماری نفسیات اور ارتقائی عمل میں چھپی ہیں۔ دیکھیں، جب ہمارے کسی نظریے کو چیلنج کیا جاتا ہے نا، تو ہمارا دماغ اسے محض معلومات کی درستی یا غلطی کے طور پر نہیں لیتا۔ تو پھر کیسے لیتا ہے؟ وہ اسے ہماری ذات، ہماری بقا پر ایک حملے کے طور پر محسوس کرتا ہے۔ اوہ اچھا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں منطق مکمل طور پر دھندلا جاتی ہے۔ ہم اسے دلائل کی دنیا کا گندلا پانی کہہ سکتے ہیں۔ گندلا پانی، یہ بہت اچھی اصطلاح ہے۔ جی، اس گندلے پانی میں حقائق غائب نہیں ہوتے، بلکہ انہیں جان بوجھ کر جذبات کی ملاوٹ سے چھپا دیا جاتا ہے تاکہ مد مقابل کی عقل کو مفلوج کیا جا سکے۔ اور یہی گندلا پانی آج کی ہماری اس تفصیلی گفتگو کا مرکز ہے۔ دی ڈیپ ڈائیو کے اس گہرے مطالعے میں خوش آمدید، جہاں آج ہم مائنڈ ورس کے عنوان سے جاری اپنی خصوصی سیریز ہاؤ ٹو ون ایوری آرگیومنٹ کا تیسرا حصہ پیش کر رہے ہیں۔ بالکل ہائی دلچسپ اور یعنی ہم سب کی روزمرہ زندگی سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ یہ ہے جذباتی جال اور ذاتی حملے، جسے ہم انگریزی میں ایموشنل ٹریپس اینڈ کیریکٹر اٹیکس بھی کہتے ہیں۔ جی بالکل۔ آج کے اس سیشن کا بنیادی مقصد ان ذرائع اور کتابی حوالوں کا بہت باریک بینی سے جائزہ لینا ہے جو یہ بے نقاب کرتے ہیں کہ کس طرح بحث کے دوران منطق اور حقائق پر پردہ ڈالنے کے لیے انسان کی جذباتی کمزوریوں کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ہاں، یہ جاننا اور ان چالوں کے پیچھے چھپی نفسیات کو پہچاننا انتہائی ناگزیر ہے، تاکہ انسان ہر طرح کے ذہنی اور منطقی استحصال سے خود کو محفوظ رکھ سکے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اس پوری بحث کی بنیاد دراصل اس سوال پر کھڑی ہے کہ آخر دلیل اور منطق کی خالص دنیا میں جذبات کا دروازہ کھلتا کیسے ہے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ ہمارے ذرائع میں ایک بہت ہی شاندار فلسفیانہ حوالہ موجود ہے۔ ڈیوڈ ہیوم کا ماننا تھا کہ جذبات وہ قوت ہیں جو ہمیں کسی بھی عمل پر اکساتے ہیں، صحیح، جبکہ عقل محض اس عمل کی سمت متعین کرنے کا کام کرتی ہے۔ مطلب عقل صرف راستہ دکھاتی ہے۔ جی، جب کسی شخص کے پاس بحث جیتنے کے لیے ٹھوس دلائل، اعداد و شمار یا منطق ختم ہو جاتی ہے تو وہ سیدھا انسان کی انہی بنیادی جبلتوں پر وار کرتا ہے۔ یعنی وہ ڈائریکٹ جذبات کو نشانہ بناتا ہے۔ بالکل، وہ عقل کو بائی پاس کر کے براہ راست خوف، حسد یا رحم کے جذبات کو جگانے کی کوشش کرتا ہے۔ چلیں ذرا اس عمل کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اگر میں اسے ایک روزمرہ کی مثال سے جوڑوں تو یہ بالکل ایک جادوگر کی چال جیسا محسوس ہوتا ہے۔ جادوگر کی چال کیسے بھلا؟ دیکھیں، ایک شاطر جادوگر ہمیشہ اپنے ایک ہاتھ سے کوئی بہت ہی حیران انگیز اور بڑی حرکت کر کے آپ کی تمام تر توجہ کھینچ لیتا ہے، جی، جسے مس ڈائریکشن کہتے ہیں۔ بالکل۔ اور اسی دوران دوسرے ہاتھ سے وہ اپنا اصل کرتب کر گزرتا ہے جو آپ کی نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ بحث میں جذبات بھی بالکل یہی نظر کے دھوکے کا کام کرتے ہیں۔ کیا میں یہ درست سمجھ رہی ہوں؟ یہ ایک انتہائی بہترین اور درست تشبیہ ہے، بہت اعلیٰ۔ شکریہ۔ جب آپ کے دماغ پر جذبات حاوی ہوتے ہیں نا، تو آپ کا وہ منطقی حصہ جسے ہم پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، وہ کام کرنا کم کر دیتا ہے۔ اچھا، کتاب میں اس کی 2 بہت واضح اور طاقتور مثالیں دی گئی ہیں۔ کون سی؟ پہلی مثال ہے خوف کی اپیل، جسے منطق کی زبان میں آرگیومنٹم ایڈمیٹم کہا جاتا ہے۔ آرگیومنٹم ایڈمیٹم، ٹھیک ہے۔ جی، اب تصور کریں کہ جوہری تخفیف اسلحہ یا نیوکلیئر ہتھیاروں کو کم کرنے کی پالیسیوں پر ایک انتہائی سنجیدہ بحث ہو رہی ہے۔ ایک طرف کا مقرر بجائے اس کے کہ وہ ملکی دفاع، بین الاقوامی تعلقات یا معاشی حقائق پر بات کرے، وہ اچانک ایٹمی دھماکے سے پگھلتے ہوئے انسانی جسموں، چیختے چلاتے بچوں اور دنیا کے خاتمے کا ایک انتہائی خوفناک منظر پیش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ او مائی گاڈ! ظاہر ہے ایسا منظر سن کے تو کوئی بھی نارمل انسان اندر سے دہل جائے گا۔ بالکل دہلے گا۔ پگھلتے ہوئے جسموں کا تصور سیدھا ہمارے دماغ کے اس حصے سے ٹکراتا ہے جو
جو ہماری بقا کی جنگ لڑتا ہے۔ جی، اور وہیں عقل کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں مجھے ایک الجھن ہے، کیا بعض اوقات خوف دلانا ضروری نہیں ہوتا؟ کیا مطلب؟ کس طرح؟ مطلب ایٹمی ہتھیار تو واقعی خطرناک ہے نا، تو ان سے ڈرنا تو ایک حقیقت پسندانہ بات ہے، اس میں غلط کیا ہے؟ دیکھیں، خوف بلا شبہ ایک فطری رد عمل ہے اور بقا کے لیے ضروری بھی ہے۔ ہاں، لیکن یہاں سمجھنے کا اصل نقطہ یہ ہے کہ خوف بذات خود کوئی دلیل نہیں ہے۔ اچھا، ایٹمی دھماکے کی تباہی سے ڈرنا ایک بات ہے، لیکن کیا محض اس ڈر کی بنیاد پر اپنے ملک کے تمام ہتھیار فوری طور پر ختم کر دینا ایک درست اور منطقی خارجہ پالیسی ہو سکتی ہے؟ نہیں، وہ تو ظاہر ہے ایک پیچیدہ معاملہ ہے۔ ہرگز نہیں۔ جب کوئی آپ کو ڈرا کر بحث جیتنا چاہتا ہے تو وہ دراصل یہ چھپا رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس اپنی پالیسی کے حق میں کوئی ٹھوس منطق موجود نہیں ہے۔ یعنی وہ ڈرا کر اپنی بات منوانا چاہ رہا ہے۔ بالکل۔ اسی طرح دوسری بڑی مثال رحم کی اپیل کی ہے، یعنی آرگیومنٹم ایڈ میزیریکارڈیم۔ چارلز ڈکنس کا مشہور ناول اے کرسمس کیرل اس کی کلاسک کی مثال ہے۔ ہاں، وہ باب کریچٹ والا۔ جی بالکل، اس میں باب کریچٹ نامی کردار کی انتہائی غربت، اس کے بیمار اور معذور بچے اور خستہ حالی کا جو دردناک منظر پیش کیا گیا ہے، وہ پڑھنے والے کے دل میں شدید ہمدردی کا طوفان کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ منظر تو واقعی ایسا ہے کہ کوئی پتھر دل انسان ہی ہوگا جسے باب کریچٹ کے معصوم بچے کے حالات پر رحم نہ آئے۔ مطلب ہمدردی تو انسان ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے نا؟ بالکل، ہمدردی انسانیت کی معراج ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جی۔ لیکن کیا کسی کی انتہائی قابل رحم حالت ان معاشی حقائق اور اصولوں کو تبدیل کر سکتی ہے جن پر ایک معاشرہ چلتا ہے؟ یہ تو ایک مشکل سوال ہے۔ نہیں کر سکتی۔ ہم یہ اکثر عدالتوں میں دیکھتے ہیں۔ عدالتوں میں؟ کیسے؟ دیکھیں، ایک مجرم جس پر کوئی سنگین الزام ثابت ہو چکا ہے، اس کا وکیل جج کے سامنے یہ جذباتی تقریر شروع کر دیتا ہے کہ مائی لارڈ، اگر اس شخص کو جیل بھیج دیا گیا تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا بنے گا؟ اس کی بوڑھی ماں سڑک پر آ جائے گی۔ ہاں، یہ تو ہم فلموں میں بھی بہت دیکھتے ہیں۔ جی، اب یہ سب باتیں اپنی جگہ سچ اور دردناک ہو سکتی ہیں، لیکن یہ اس بنیادی سوال کا جواب ہرگز نہیں ہے کہ کیا اس شخص نے واقعی وہ جرم کیا ہے یا نہیں۔ واہ، یہ تو بہت زبردست بات کہی آپ نے۔ حقائق اور دلیل کی درستی کا فیصلہ انسان کے ہمدردی کے جذبات سے قطعی آزاد ہونا چاہیے۔ مطلب ہمدردی ایک عظیم جذبہ تو ہے، لیکن سچائی جانچنے کا آلہ نہیں۔ بالکل صحیح۔ یعنی کھلی جذباتی اپیلیں وہ دھماکے ہیں جو ہمیں بہرا کر دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہو اگر مخالف فریق شور مچانے یا رونے دھونے کے بجائے بہت خاموشی سے ہمارے دماغ کو ہیک کر لے؟ خاموشی سے؟ وہ کیسے؟ میرا اشارہ ان الفاظ کی طرف ہے جو بظاہر حقائق بیان کر رہے ہوتے ہیں، مگر خاموشی سے اپنا کام کر جاتے ہیں۔ آپ لوڈڈ ورڈز کی بات کر رہی ہے۔ جی بالکل، ذرائع میں انہیں بوجھل اور جانبدارانہ الفاظ کہا گیا ہے۔ ذرا بتائیں یہ کیسے کام کرتے؟ یہ دراصل سب سے خطرناک اور خاموش ہتھیار ہے۔ اچھا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم جو الفاظ چنتے ہیں وہ صرف کھوری معلومات فراہم نہیں کرتے، ان الفاظ کے اندر ایک پوشیدہ رویہ، ایک تعصب یا ایک خاص قسم کا فیصلہ بھی چھپا ہوتا ہے، جو سننے والے کے لاشعور میں خاموشی سے داخل ہو جاتا ہے۔ دماغ کو بوجھل الفاظ اس لیے پسند آتے ہیں کیونکہ ان سے دماغ کو خود سے فیصلہ کرنے کی زحمت نہیں کرنی پڑتی، فیصلہ لفظ کے اندر ہی پکا پکایا مل جاتا ہے۔ اس کی ایک بہت ہی زبردست مثال ذرائع میں موجود ہے، میں چاہتی ہوں ہم اس پر بات کریں۔ اخبارات کی سرخیوں کا موازنہ کیا گیا ہے۔ جی بالکل، مجھے یاد ہے۔ فرض کریں ایک ہی خبر ہے، ایک ہی واقعہ ہے۔ ایک اخبار سرخی لگاتا ہے ہٹلر نے اپنے وار لارڈز کو طلب کیا، جبکہ دوسری طرف وہی خبر اسی وقت کے ایک فرانسیسی رہنما کے بارے میں کچھ یوں دی گئی ہے۔ فرانسیسی رہنما ڈالاڈیئر نے اپنے ڈیفنس چیف سے مشاورت کی۔ دیکھیں کتنا فرق ہے۔ ہاں نا؟ اب اگر دیکھا جائے تو بظاہر دونوں رہنما ایک ہی کام کر رہے ہیں، یعنی اپنے اعلیٰ فوجی افسران کے ساتھ ایک میٹنگ کر رہے ہیں، لیکن کہانی کا تاثر زمین آسمان کا مختلف ہے۔ یہ کیا ہے؟ بالکل، ذرا ان الفاظ کی نفسیاتی گہرائی میں جائیں۔ جی بتائیں۔ جب آپ وار لارڈز یا جنگی سردار کا لفظ سنتے ہیں تو آپ کا دماغ خود بخود خون ریزی، آمریت، ظلم اور ایک بے لگام جاریت کی تصویر بنا لیتا ہے۔ بالکل۔ اور لفظ طلب کیا
یہ غرور، تکبر اور ایک آمرانہ رویے کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، جیسے کوئی حکم چلا رہا ہو۔ دوسری طرف جب آپ فرانسیسی رہنما، ڈیفنس چیفز یعنی دفاعی سربراہان اور مشاورت کی جیسے الفاظ پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک جمہوری، پرامن، مہذب اور دفاعی عمل کی خوشبو آتی ہے۔ واہ! واقعہ ایک ہی تھا، لیکن الفاظ کے چناؤ نے فیصلہ آپ کے دماغ میں پہلے ہی بٹھا دیا کہ ایک طرف ویلن ہے اور دوسری طرف ہیرو۔ یہ تو واقعی ذہن کو ہیک کرنے والی بات ہے۔ سننے والے یا پڑھنے والے کو یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ اس کے خیالات کو کتنی مہارت سے ایک خاص سمت میں دھکیل دیا گیا ہے۔ بالکل، انسان سمجھتا ہے کہ وہ خود سوچ رہا ہے۔ ہاں، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ موضوعی حقائق پڑھ رہا ہے، جبکہ وہ دراصل کسی کا تحریر کردہ تعصب نگل رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے بحث کے اصولوں میں ہمیشہ اس بات پر اصرار کیا جاتا ہے کہ زبان غیر جانبدارانہ ہونی چاہیے۔ صحیح۔ جب بھی کوئی بحث میں ایسے بوجھل الفاظ استعمال کرے تو فوراً سمجھ جائیں کہ وہ اپنی کمزور اور کھوکھلی دلیل کو الفاظ کے جذباتی وزن تلے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سننے والے کو فوراً ان الفاظ کا غلاف اتار کر اندر موجود ننگے حقائق کو دیکھنا چاہیے۔ زبردست! چلیں یہاں سے کہانی کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر ایک شخص بحث میں جذباتی اپیلیں بھی استعمال کر چکا جی، اور اس کے بوجھل الفاظ کا جادو بھی کام نہیں آ رہا، یعنی اس کی دلیل ہر محاذ پر ناکام ہو گئی ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ انتہائی خطرناک وار کرے گا۔ وہ دلیل کو وہیں چھوڑے گا اور سیدھا مد مقابل کی ذات پر حملہ آور ہو جائے گا، بالکل۔ جسے ہم ایڈ ہومنم اٹیکس یعنی ذاتی اور حالات پر مبنی حملے کہتے ہیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب وکلا کو لگتا ہے کہ گواہ کی گواہی حقائق پر مبنی ہے اور اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، جی، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ تو وہ گواہ کے کردار، اس کے ماضی کی غلطیوں یا اس کی ذاتی زندگی کو نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس حربے کی سب سے عام اور سچ کہوں تو سب سے گھٹیا شکل ہے، جسے ہومنم ابیوزو یا گستاخانہ حملہ کہا جاتا ہے۔ ہومنم ابیوزو، صحیح۔ اس میں دلیل دینے والے شخص کی بات کو نہیں بلکہ خود اس شخص کو برا بھلا کہا جاتا ہے، لیکن اس کی ایک دوسری شکل ذرا زیادہ پیچیدہ ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ اسے ہومنم سرکمسٹینشل یعنی حالات پر مبنی حملہ کہتے ہیں۔ اس میں انسان کی توہین نہیں کی جاتی بلکہ اس کی دلیل کو محض اس کے پیشے، حالات یا مفادات سے جوڑ کر مسترد کر دیا جاتا ہے۔ ذرائع میں اس کی ڈاکٹر گرین والی ایک بہت دلچسپ مثال موجود ہے۔ جی بالکل۔ فرض کریں ڈاکٹر گرین پینے کے پانی میں فلورائیڈ ملانے کے حق میں ایک بہت ہی مضبوط، سائنسی اور منطقی دلیل پیش کرتے ہیں۔ صحیح۔ اب ان کے مخالفین فلورائیڈ کے کیمیائی خواص پر بات کرنے کے بجائے اچانک یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ عوام دھیان دیں، یہ وہی ڈاکٹر گرین ہے جنہوں نے کچھ عرصہ قبل رحم دلی کی موت یا یوتھنیزیا کے متنازع قانون کی حمایت کی تھی۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ فلورائیڈ کے فوائد کا رحم دلی کی موت کے قانون سے کیا تعلق بنتا ہے؟ یہ تو دو بالکل الگ باتیں ہیں نا؟ قطعی کوئی تعلق نہیں بنتا، اور یہی اس مغالطے کی پہچان ہے۔ اچھا، یہ صرف ڈاکٹر گرین کی ذات کو ایک متنازع مسئلے کے ساتھ جوڑ کر عوام کے ذہن میں ان کی ساکھ کو مشکوک بنانے کی کوشش ہے۔ مطلب عوام کو ڈرانا ہے؟ جی، عوام سوچتی ہے کہ جو شخص اتنے خطرناک قانون کی حمایت کر سکتا ہے، اس کی فلورائیڈ والی بات بھی خطرناک ہی ہوگی۔ تو یہ ہوا کردار پر حملہ۔ اور حالات پر مبنی حملے میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں انسان کو اس کے مفاد کا تانا دیا جاتا ہے۔ مفاد کا تانا کیسے؟ مثلاً کسی کاروباری شخص کی معاشی پالیسی پر کی گئی مدلل تنقید کو یہ کہہ کر رد کر دینا کہ ارے تم تو خود ایک سرمایہ دار ہو، تمہارا تو اس میں اپنا ذاتی مفاد ہے۔ یہاں مجھے ایک لمحے کے لیے رک کر تھوڑا سا اختلاف کرنا ہے۔ جی بتائیں۔ میں سوچتی ہوں کہ مفاد کا ہونا تو ایک اہم بات ہے نا۔ مطلب اگر اس شخص کا واقعی مفاد ہے تو کیا اس کی بات پر شک کرنا فطری نہیں ہے؟ شک کرنا بالکل فطری ہے، اور احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم شک کریں۔ تو پھر؟ لیکن فرق سمجھیے، ہو سکتا ہے کہ اس پالیسی میں بہت گہرا مفاد ہو، لیکن کیا اس وجہ سے اس کی دی گئی معاشی دلیل منطقی طور پر غلط ثابت ہو جاتی ہے؟ نہیں، دلیل تو اپنی جگہ دلیل ہے۔ یہی تو
ایک انتہائی خود غرض، لالچی اور برے انسان کی دلیل بھی منطقی اور ریاضیاتی طور پر 100% درست ہو سکتی ہے۔ اچھا، منطق کا بنیادی اصول یہ ہے کہ دلیل ایک آزاد وجود رکھتی ہے، اسے پیش کرنے والے کے کردار یا نیت سے الگ رکھ کر تولنا چاہیے۔ 2 + 2 4 ہی ہوں گے، چاہے وہ کسی فرشتے نے کہا ہو یا کسی چور نے۔ اوہ، یہ بات ہضم کرنا عام انسان کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ ہمارا دماغ اچھے لوگوں اور بری باتوں کو الگ الگ کھانوں میں رکھنے کا عادی ہے۔ بالکل، اسی سے ملتا جلتا ایک اور جال ہے جسے جینیٹک مغالطہ یا دی جینیٹک فیلیسی۔ جی ہاں، یہ بھی بہت عام ہے۔ اس میں انسان کی ذات پر نہیں بلکہ خود اس خیال کے جنم یا اس کے ماخذ اوریجن پر حملہ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں بھی میرا وہی سوال ہے، کیا ہمیں واقعی تاریخ کے بھیانک ترین کرداروں سے آنے والے خیالات سے چوکنا نہیں رہنا چاہیے؟ چوکنا رہنا اور بات ہے، اور محض ماخذ کی وجہ سے کسی خیال کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا یہ منطقی مغالطہ ہے۔ کیسے؟ کتاب میں بہت واضح مثال دی گئی ہے۔ فرض کریں کوئی کہتا ہے کہ ٹرینوں کو اپنے مقررہ شیڈیول اور وقت کی سختی سے پابندی کرنی چاہیے، اور مخالف اس دلیل کو یہ کہہ کر اڑا دیتا ہے کہ ارے ٹرینوں کو وقت پر چلانے کا نظریہ تو اٹلی کے فاشسٹ ڈکٹیٹر مسولینی کا تھا۔ ہاں، اب ظاہر ہے مسولینی ایک بھیانک ڈکٹیٹر تھا، لیکن اگر ٹرینیں وقت پر چل رہی ہیں تو اس خیال میں کیا برائی ہے؟ یا جیسے ذرائع میں ذکر ہے کہ جینز اور حیاتیاتی سائنس کی بات کو محض اس لیے رد کر دینا کیونکہ ہٹلر نے بھی جینیات کی بنیاد پر اپنا فاشسٹ ایجنڈا چلایا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یعنی اگر آج کوئی بری نیت والا خونی ڈکٹیٹر یہ کہہ دے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے تو ہم اس کی مخالفت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ سورج مغرب سے نکلتا ہے۔ ہاں، ظاہر ہے ہمیں بات کی سچائی کو ماننا ہی پڑے گا۔ اور یہ انسانی نفسیات کے لیے کڑوا گھونٹ ہوتا ہے نا؟ بہت کڑوا، کیونکہ ہم دراصل قبیلوں میں سوچنے والے لوگ ہیں۔ ٹرائبل مینٹالٹی؟ جی، ٹرائبل مینٹالٹی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی برے انسان کی ایک صحیح بات کو تسلیم کر لیا تو گویا ہم نے اس انسان کی تمام برائیوں کی حمایت کر دی۔ یہ تو بہت خطرناک سوچ ہے۔ منطق ہمیں سکھاتی ہے کہ خیالات کو ان کی اپنی خوبیوں اور خامیوں کے ترازو پر تولیں۔ بالکل۔ نیک ترین لوگ بھی انتہائی احمقانہ نظریات کا شکار ہو سکتے ہیں، اور بدترین لوگ بھی کبھی کبھار بالکل پتر کی بات کر سکتے ہیں۔ زبردست، یہ بات تو پلے باندھنے والی ہے۔ اب ایک اور منظرنامہ فرض کرتے ہیں۔ جی بتائیں۔ میں بحث کر رہی ہوں، میرے بوجھل الفاظ ناکام ہو گئے، میں نے مخالف کی ذات پر حملہ کیا، وہ بھی ناکام، میں نے نظریے کے ماخذ پر حملہ کیا، وہ بھی ضائع گیا۔ اب کیا کریں گے آپ؟ اب جب ہر طرف سے منطق کے دروازے بند ہو جائیں تو اگلا وار کیا ہوتا ہے؟ کتاب بتاتی ہے کہ اب مخالف آپ کی ذات کو نہیں بلکہ آپ کی عقل اور علم کو نشانہ بنائے گا، تاکہ آپ خود کو جاہل محسوس کریں۔ جی، اسے ہر طالب علم جانتا ہے، یعنی ایوری اسکول بوائے نوز کا حربہ کہا جاتا ہے۔ اسے پڑھتے ہوئے مجھے بچپن کی وہ مشہور کہانی یاد آ گئی، بادشاہ کے نئے کپڑے، دی ایمپررز نیو کلوتھز۔ جی ہاں، بالکل درست یاد کیا آپ نے۔ اس کہانی میں 2 ٹھگ بادشاہ کو خیالی کپڑے پہناتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کپڑے صرف عقل مندوں کو نظر آئیں گے، اور جو بے وقوف یا کم عقل ہوگا اسے یہ نظر نہیں آئیں گے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر اس ڈر سے کہ کہیں لوگ انہیں بے وقوف یا نااہل نہ سمجھیں، بادشاہ سے لے کر تمام وزیر، مشیر اور عوام سب ان نادیدہ کپڑوں کی جھوٹی تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ کوئی تسلیم نہیں کرتا۔ کوئی یہ تسلیم کرنے کی ہمت نہیں کرتا کہ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا، جب تک کہ ایک بچہ سچ نہیں بول دیتا۔ بالکل۔ یہ بحث کا حربہ بھی تو بالکل اسی انسانی انا اور شرمندگی کے ڈر سے کھیلتا ہے نا؟ 100%۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کے پاس اپنی پیچیدہ، بے توکی یا کمزور دلیل کو منوانے کے لیے کوئی حقائق نہیں بچتے نا، تو وہ انتہائی خود اعتمادی سے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ بھائی یہ بات تو اتنی عام ہے کہ اسکول کا بچہ بھی جانتا ہے، اور انسان ڈر جاتا ہے۔ اس کا مقصد مد مقابل کے دل میں ایک شدید نفسیاتی دباؤ اور شرمندگی پیدا کرنا ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس پر سوال اٹھایا تو سب مجھے جاہل اور کم علم سمجھیں گے۔ ذرائع میں اس کی کوئی مثال ہے؟ جی، کتاب میں 1749 کے ایک فرضی قانونی کیس ریکس وی سونسن کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اچھا۔ عدالت میں ایک فریق نہایت رعونت سے کہتا ہے کہ
ظاہر ہے قانون کا ہر ادنا طالب علم 1749 کے اس مشہور کیس کے نتائج سے بخوبی واقف ہے۔ اور سامنے والا وکیل یا جج محض اپنی عزت بچانے کے لیے اس بات میں سر ہلا دیتا ہے کہ ہاں مجھے تو پتا ہے۔ بالکل، وہ ڈر جاتا ہے۔ وہ یہ پوچھنے کی جرت نہیں کرتا کہ بھائی یہ کیس کیا تھا، ذرا تفصیل تو بتاؤ۔ یہ انسان کا وہ امپوسٹر سنڈروم ہے جو اسے سوال پوچھنے سے روک دیتا ہے۔ اور یہی اس کا دفاع بھی ہے۔ کیسے؟ جب بھی کوئی آپ پر یہ حربہ استعمال کرے تو اپنی انا کو ایک طرف رکھ دیں۔ شرمندگی کو علم کے راستے میں رکاوٹ ہرگز نہ بننے دیں۔ مطلب ہم سوال پوچھ لیں؟ پوری خود اعتمادی اور شائستگی کے ساتھ حقائق طلب کریں اور کہیں کہ دیکھیں شاید میں اسکول کا وہ بچہ نہیں ہوں، برائے کرم مجھے اس کیس کی تفصیلات اور ثبوت فراہم کریں۔ واہ، یہ تو بہت اچھا طریقہ ہے۔ آپ دیکھیں گی کہ وہ شخص فوراً بغلیں جھانکنے لگے گا کیونکہ اس کے پاس حقائق سرے سے موجود ہی نہیں تھے۔ یہ ہوئی نا بات۔ اب تک کی بحث سے ہم نے دیکھا کہ کیسے ہر کوئی جانتا ہے کا حربہ علم کے جھوٹے رعب سے ڈراتا ہے۔ جی، لیکن اس سے نکل کر اب ہم ایک بالکل متضاد اور آخری جال کی طرف آتے ہیں۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جہاں علم کا رعب نہیں بلکہ جہالت اور لا علمی کو ہی بطور دلیل اور فخر کے پیش کیا جاتا ہے۔ جہالت کی دلیل۔ ذرائع اسے آرگیومنٹم ایڈ اگنورینٹیم یا جہالت کی دلیل کا نام دیتے ہیں۔ یہ روزمرہ کی بحثوں میں کیسے کام کرتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی دلچسپ اور عام مغالطہ ہے۔ اس کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ آپ یہ دعویٰ کریں کہ چونکہ میری کسی بات کو آج تک جھوٹا ثابت نہیں کیا گیا، لہٰذا وہ لازمی طور پر سچ ہے۔ مطلب اگر جھوٹا ثابت نہیں ہوا تو سچ ہے؟ جی، مثال کے طور پر بھوتوں، روحوں، اڑن تشتریوں یعنی UFOs یا ٹیلی پیتھی پر یقین رکھنا۔ جب آپ ان کے ماننے والوں سے ثبوت مانگتے ہیں تو وہ ثبوت دینے کے بجائے پلٹ کر جواب دیتے ہیں کہ بھائی کیا کسی سائنسدان نے آج تک یہ ثابت کیا ہے کہ بھوت نہیں ہوتے؟ چونکہ وہ بھوت کی عدم موجودگی ثابت نہیں کر سکے اس لیے بھوت موجود ہیں۔ یہ تو بہت ہی عجیب لاجک ہے۔ یعنی اگر میں آج یہ دعویٰ کر دوں کہ خلا میں مشتری اور مریخ کے درمیان ایک نہایت چھوٹی اندیکھی چائے کی پیالی گردش کر رہی ہے تو چونکہ دنیا کی کوئی بھی دوربین یا سائنسدان میری اس بات کو غلط ثابت نہیں کر سکتا، اس لیے آپ سب کو میری اس چائے کی پیالی پر ایمان لانا پڑے گا۔ بالکل یہی منطق بنتی ہے ان کی۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ بالکل کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن بدقسمتی سے معاشرے کی اکثریت اسی دلیل کے تحت غیر مرئی چیزوں پر یقین رکھتی ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ بحث کے جو طے شدہ بین الاقوامی اصول ہیں نا، جی، ان کے مطابق ثبوت کی ذمہ داری، جسے ہم برڈن آف پروف کہتے ہیں، وہ ہمیشہ دعویٰ کرنے والے کے کندھوں پر ہوتی ہے۔ یعنی اگر میں چائے کی پیالی کا دعویٰ کروں گی تو ثبوت بھی مجھے ہی دینا ہوگا۔ 100%۔ اگر آپ نے خلا میں چائے کی پیالی کا دعویٰ کیا ہے تو ثبوت بھی آپ ہی کو پیش کرنا ہوگا۔ بالکل۔ دنیا کے پاس یہ فارغ وقت نہیں ہے کہ وہ آپ کے ہر بیتوقع دعوے کو غلط ثابت کرنے کے لیے لیبارٹریاں کھول لے۔ دوسروں کی جہالت، سائنس کی لا علمی یا کسی چیز کو غلط ثابت کرنے میں ناکامی کبھی بھی آپ کے دعوے کی سچائی کا ثبوت نہیں بن سکتی۔ آج کے اس تفصیلی مطالعے نے واقعی سوچ کے کئی نئے دریچے کھولے ہیں۔ اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو ایک بات بالکل شفاف ہو کر سامنے آتی ہے۔ وہ کیا؟ یہی کہ جذبات کی وہ لہر جو ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتی ہے، الفاظ کا وہ ہیر پھیر جو خاموشی سے ذہن سازی کرتا ہے، وہ حملے جو دلیل کے بجائے ہماری ذات پر کیے جاتے ہیں، یا وہ حربے جو ہمیں جاہل ثابت کر کے خاموش کروانا چاہتے ہیں، بالکل یہ تمام کے تمام دراصل ایک ہی تصویر کے مختلف رخ ہیں۔ یہ سب وہ ہتھیار ہیں جو حقائق کے میدان میں شکست کھانے کے بعد منطق کو دھندلانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح سمری پیش کی ہے۔ اور ایک باشعور انسان کی حیثیت سے ہماری سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ ہم حقائق کو ہمیشہ ان جذباتی اور نفسیاتی جالوں سے نکال کر پرکھنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ علم اور مطالعہ کا اصل ثمر یہی ہے کہ وہ انسان کے اندر ایک گہری تنقیدی سوچ پیدا کرے۔ وہ معلومات کے اس بے پناہ شور میں سے خالص حقائق کو پہچاننے اور جذباتی استحصال سے بچنے کی طاقت فراہم کرے۔ بالکل۔ تو سننے والوں، یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ ہماری اس سیریز کے چوتھے اور آخری حصے کا موضوع بھی انتہائی اہم ہے، جو کہ ماسٹرنگ دا کنکلوژن اینڈ فارمل لاجک ایررز، یعنی نتیجہ اخذ کرنے میں مہارت اور رسمی منطق کی غلطیوں پر مبنی ہوگا۔
جی اس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ بظاہر بالکل ٹھیک لگنے والی منطق کے اندر کون سی چھپی ہوئی خامیاں ہوتی ہیں اور دلائل سے درست نتیجہ کیسے نکالا جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ سیشن منطق کی دنیا اور بحث جیتنے کے اس پورے فن کو سمجھنے کے لیے ایک انتہائی زبردست اور جامع اختتام ثابت ہوگا۔ اور اس سے پہلے کہ آج کی اس نشست کو برخاست کیا جائے، ہمیشہ کی طرح سوچنے کے لیے ایک نیا زاویہ۔ جی بتائیں۔ آج ہم نے تفصیل سے جانا کہ عقل راستہ دکھاتی ہے جبکہ جذبات انسان کو کسی عمل پر مجبور کرتے ہیں۔ تو اگر جذبات اتنے ہی طاقتور اور ناگزیر ہیں تو کیا بحث جیتنے والا یا دنیا کا سب سے زیادہ منطقی انسان دراصل وہ نہیں ہوتا جو بحث شروع کرنے سے پہلے ہی اپنے اندر چھپے ہوئے جذبات کا پوری ایمانداری سے اعتراف کر لے؟ یہ بہت گہری بات ہے۔ تاکہ وہ جذبات اس کی منطق پر خاموشی سے پس پردہ اثر انداز نہ ہو سکیں۔ وہ سرجن جو آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے یہ جانتا ہے اور تسلیم کرتا ہے کہ کن حالات میں اس کے ہاتھ کانپ سکتے ہیں، کیا وہ ان گندلے پانیوں میں سب سے بہتر اور واضح راستہ نہیں ڈھونڈ سکتا؟ واقعی یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پر سوچنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا بنتا ہے۔ تصور کیجئے کہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص بہت اعتماد سے کہتا ہے کہ کیونکہ اس نے نئی کاری خریدی تو اس لیے ملک کی معاشیات اچانک تباہ ہو گئی۔ ہاں، یہ سننے میں بالکل عجیب لگتا ہے، ایک دم مذاق لگتا ہے۔ صحیح کہا، بالکل مذاق لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سب روزانہ اس سے ملتی جلتی بظاہر ٹھوس لیکن اندر سے کھوکھلی دلائل پر یقین کر لیتے ہیں، اور یہ صرف عام لوگوں کی بات نہیں ہے۔ بالکل نہیں، اعلیٰ سطح کے پالیسی میکرز، تجزیہ نگار اور سیاستدان بھی انہی منطقی مغالطوں یا لاجیکل فیلسیز کا شکار ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ تو آج کے اس ڈیپ ڈائیو کا مقصد ہاؤ ٹو ون ایوری آرگیومنٹ کے اس آخری حصے کا جائزہ لینا ہے، جہاں ہم چند بہت مشہور اور خطرناک منطقی مغالطوں پر بات کریں گے اور ان کی درجہ بندی کو بھی سمجھیں گے۔ ہاں، اور ہم دیکھیں گے کہ آخر انسانی ذہن اتنی آسانی سے ان دھوکوں میں کیوں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ میرا مطلب ہے جب ہم ان ٹرکس کو پہچان لیں گے تو ہمارا ذہن بہت سیف ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پیٹیٹیو پرنسپی کی، جسے بیگنگ دا کوسچن بھی کہتے ہیں۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ لوگ اس فیلسی میں کرتے کیا ہیں کہ دلیل میں اسے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو پہلے ہی سے نتیجے میں فرض کر لیا گیا ہو۔ اچھا، یعنی نتیجے کو ہی مفروضہ بنا لینا۔ بالکل، یعنی دلیل دینا نہیں بلکہ لفظوں کے ساتھ ایک قسم کا طلسم بنانا۔ مثال کے طور پر انصاف کا تقاضا ہے کہ اجرت یعنی ویجز زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ یہ درست ہے کہ لوگوں کو زیادہ کمانا چاہیے۔ اب یہ ایک گول دائرہ ہے یا سرکولر ریزننگ ہے۔ او واو، یہ تو بالکل ایسی بات ہو گئی جیسے کتا اپنی ہی دم کے پیچھے بھاگ رہا ہو اور اسے لگ رہا ہو کہ وہ کہیں پہنچ رہا ہے۔ ہاں بالکل، نتیجہ نکالنے کے بجائے بات وہیں گھومتی رہتی ہے۔ کارپوریٹ دنیا میں ہم اکثر سنتے ہیں کہ ہماری نئی پالیسی بہترین ہے کیونکہ اس سے فائدہ ہوگا۔ رائٹ، اب بہترین اور فائدہ تو دراصل ایک ہی بات کے دو رخ ہے نا۔ یہاں کوئی ٹھوس ثبوت تو دیا ہی نہیں گیا کہ پالیسی اصل میں کام کیسے کرے گی۔ ایگزیکٹلی، اور یہاں پر دماغ کا کوگنیٹو لوڈ بچانے والی بات آتی ہے۔ دماغ مشکل منطق میں نہیں پڑنا چاہتا۔ لیکن کیا اس وجہ سے لوگ اکثر لفظوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں، جیسے مقصد یا پروگریس جیسے الفاظ جن میں پہلے سے ہی ایک مفروضہ چھپا ہوتا ہے؟ میں سوچ رہی تھی کہ یہ سیاسی بحثوں میں کتنا کامن ہے۔ بہت کامن ہے، سیاسی اور مذہبی گفتگو میں یہ پیٹیٹیو پرنسپی بھاری بھرکم الفاظ کے پیچھے چھپی ہوتی ہے۔ فرض کریں کوئی کہتا ہے کہ اس نامعقول قانون کو فوراً منسوخ کیا جانا چاہیے۔ اچھا، تو اس میں نامعقول کا لفظ پہلے سے ہی فیصلہ سنا رہا ہے۔ صحیح پکڑا، یہاں لفظ نامعقول میں ہی پوری دلیل فرض کر لی گئی ہے۔ قانون معقول ہے یا نہیں یہ تو ثابت ہی نہیں کیا۔ رائٹ، اور سننے والے کا ذہن فوراً قبول کر لیتا ہے۔ بالکل،
کیونکہ دماغ آسان راستہ چنتا ہے۔ وہ مشکل سوال کہ کیا یہ قانون ٹھیک ہے، اس کو آسان سوال سے بدل دیتا ہے کہ کیا مجھے نامعقول چیزوں سے نفرت ہے؟ یہ تو واقعی بہت ڈیپ بات ہے۔ اچھا، تو الفاظ کے اس گول دائرے سے نکل کر اب ہم وقت کے دائرے میں آتے ہیں، اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ پوسٹ ہاک ایرگو پروپٹر ہاک۔ ہاں، یہ وقت اور سبب کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ صحیح بات ہے، یعنی صرف اس لیے کہ ایک واقعہ پہلے ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہی دوسرے واقعے کا سبب ہے۔ بالکل، اس کی ایک بہت مزاحیہ مثال کتاب میں ہے۔ ڈبے والے مٹر یعنی کینڈ پیس کے متعارف ہونے کے بعد ناجائز بچوں کی پیدائش میں اضافہ ہو گیا۔ کیا؟ یعنی لوگ ان دونوں باتوں کو جوڑ رہے تھے؟ ہاں، لوگ وقت کی ترتیب دیکھ کر کازیشن یعنی اسباب جوڑ لیتے ہیں، یا جیسے بچوں کا گیم کھیلتے وقت انگلیاں کراس کرنا تاکہ جیت مل جائے۔ ہاں، واقعی ہم بچپن میں کرتے تھے یہ، یا پھر جیسے روزمرہ زندگی میں ہم بڑے یقین سے کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے گاڑی دھوئی اب بارش شروع ہو گئی۔ بالکل بالکل، یہی منطق ہے۔ بظاہر وقت کا تعلق ہے، مگر اسباب کا نہیں۔ تو آخر انسانی دماغ فطری طور پر ہر چیز میں پیٹرن کیوں تلاش کرتا ہے؟ کیا ہم واقعی اتنے بے چین ہو جاتے ہیں بغیر پیٹرن کے؟ یہ ہماری ارتقائی یا ایوولوشنری نفسیات کا حصہ ہے۔ ہزاروں سال پہلے جب انسان جنگلوں میں تھا تو اگر جھاڑیوں کے ہلنے کے فوراً بعد شیر نکلتا تھا تو وہاں اثر اور سبب جوڑنا زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ آئی سی۔ تو سروائیول کے لیے برین نے ہر چیز میں پیٹرن ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ایگزیکٹلی، ہمارا دماغ پیٹرنز بنانے کی ایک مشین ہے۔ وہ دو چیزوں کو ایک ساتھ ہوتا دیکھ کر انہیں جوڑے بنا نہیں رہ سکتا۔ ہماری منسلک ہونے کی عادت بہت پختہ ہے۔ سیاست میں تو یہ بہت آسان ہتھیار ہوگا پھر۔ بہت زیادہ۔ مثلاً ایک نئی حکومت بنتی ہے اور اچانک عالمی منڈی کی وجہ سے تیل کی قیمتیں گر جاتی ہیں۔ حکومت فوراً دعویٰ کرتی ہے کہ ہماری آمد کی وجہ سے قیمتیں کم ہوئیں، اور ہم لوگ اسے آسانی سے قبول بھی کر لیتے ہیں کیونکہ واقعات ایک کے بعد ایک ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم اسباب کے بغیر چیزوں کو لوز نہیں چھوڑنا چاہتے۔ صحیح بات ہے۔ دماغ کہتا ہے اگر اے کے بعد بی ہوا تو لازمی اے نے ہی بی کو جنم دیا ہوگا، حالانکہ درمیان میں ہزار اور اندیکھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ رائٹ، لیکن کبھی غلطی واقعات کو جوڑنے میں نہیں ہوتی بلکہ اصل موضوع سے فرار اختیار کرنے میں ہوتی ہے، جسے ہم دا ریڈ ہیرنگ یا سرخ مچھلی کہتے ہیں۔ ہاں، دا ریڈ ہیرنگ، یہ اصل بحث کے درمیان ایک ایسا جذباتی بام گرا دینا ہے جو پورے موضوع کو ہی ڈیریل کر دے۔ ویسے اس کا نام سرخ مچھلی کیوں ہے؟ میں ہمیشہ سوچتی تھی اس کے بارے میں۔ اس کے پیچھے کہانی ہے۔ دراصل شکاری کتوں کو اصل راستے سے ہٹانے کے لیے یا ان کو بھٹکانے کے لیے ایک تیز بو والی مچھلی کا استعمال کیا جاتا تھا جسے راستے میں پھینک دیتے تھے۔ او اچھا، تو کتے کا دھیان مچھلی کی اسمیل کی طرف چلا جاتا تھا۔ بالکل، اور ذہن بھی کسی جذباتی یا متنازع بات کی بو سن کر فوراً اپنا رخ بدل دیتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک، یعنی اگر کوئی کہے کہ پولیس کو ماحولیاتی مظاہرین کو روکنا چاہیے تو اس کے جواب میں یہ کہنا کہ کیا گلوبل وارمنگ تھوڑی سی پریشانی سے زیادہ بری نہیں، یہ تو کمپلیٹلی بات کو گھما دینا ہوا۔ ایگزیکٹلی، یہاں اصل پوائنٹ پولیس کے ایکشن کا تھا، لیکن اس کو گلوبل وارمنگ کی بھاری اور جذباتی بحث سے بھٹکا دیا گیا۔ مجھے لگتا ہے وکلا یعنی لائرز اور سیاستدان اس کے بادشاہ ہیں۔ جب ان پر فیکٹس بھاری پڑنے لگتے ہیں تو وہ فوراً دھیان ہٹا دیتے ہیں۔ بالکل، اگر ایک کرمنل لائر کو لگے کہ کیس اس کے خلاف جا رہا ہے تو وہ اچانک سماج کی ناانصافیوں پر بڑی بڑی تقریریں شروع کر دیتا ہے۔ رائٹ، تو میرا ایک سوال ہے یہاں پر، کیا ہمیں ایک بحث میں تب تک نہیں پھنسنا چاہیے جب تک کہ دوسرا شخص واقعی موضوع پر بات نہ کرے؟ صحیح منطق یہی کہتی ہے۔ آپ کو ہمیشہ دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ سامنے والا اوریجنل ٹریک پر ہے یا کسی جذباتی ریڈ ہیرنگ کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اچھا، لیکن اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو ریڈ ہیرنگ حالات سے دھیان ہٹاتا ہے، لیکن ایک اور فیلسی ہے جو ایک خیالی مستقبل کے ڈر سے دھیان ہٹاتی ہے۔ آپ ٹھیک دا سلپری سلوپ کی طرف جا رہی ہیں۔
ہاں، دی سلپری سلوپ یا پھسلتی ڈھلوان. یہاں سامنے والے کو یہ ڈرا دیا جاتا ہے کہ اگر تم نے ایک قدم اٹھایا تو اس کا نتیجہ لازمی طور پر مکمل تباہی کی صورت میں نکلے گا. بالکل. لوگ اسے تباہی سے جوڑ دیتے ہیں. جیسے کتاب میں مثال ہے کہ اگر شراب پینے کی عمر 21 سے 18 کر دی جائے تو لوگ کہیں گے کہ اس کے بعد 14 ہو جائے گی. اور پھر تو نومولود بچوں کو بھی دودھ کی بجائے شراب پلائی جانے لگے گی. یہ تو ایکسٹریم ہو گیا. ایگزیکٹلی. یہ دا سلپری سلوپ کی مثال ہے جہاں لوگ تبدیلی کو ایکسٹریم فیئر سے جوڑ دیتے ہیں. لیکن میں یہاں تھوڑا پش بیک دینا چاہتی ہوں. زندگی میں کئی دفعہ ایک برا قدم واقعی تباہی کی طرف لے جاتا ہے. مثلاً اگر کوئی 10ویں منزل سے چھلانگ لگائے تو وہ زمین پہ ہی گرے گا نا. تو ان دونوں میں فرق کیسے کیا جائے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں، 10ویں منزل سے گرنا قانون فطرت یعنی گریوٹی کے تحت ہے. اس میں انسانی اختیار نہیں ہے. صحیح. لیکن سماج، قانون اور ریاست یہ فطرت کے قوانین پر نہیں چلتے بلکہ انسانی فیصلوں پر چلتے ہیں. انسانی ترقی چھوٹے اور کامیاب قدموں سے ہوتی ہے. یعنی ہر قدم کے بعد ہمارے پاس رکنے کا آپشن ہوتا ہے. بالکل. ہر قدم کے بعد رکنے اور دوبارہ فیصلہ کرنے کی گنجائش ہوتی ہے. یہ سوسائٹی میں ایک فرکشن کا کام کرتا ہے. آئی سی. تو یہ فیلسی اصل میں ان لوگوں کا ہتھیار ہے جو کسی بھی تبدیلی یا چینج کے خلاف ہوتے ہیں. وہ حالات کو ویسا ہی رکھنا چاہتے ہیں اور ڈر کا استعمال کرتے ہیں. صحیح کہا آپ نے. مستقبل کا ڈر پیدا کر کے وہ حال کو فریز کر دینا چاہتے ہیں تاکہ کوئی نیا قدم نہ اٹھے. بہت کلیور ٹیکٹکس ہیں یہ. اور مسکراہٹ آتی ہے یہ سوچ کر کے کہ اگر مستقبل کا ڈر بھی کام نہ آئے تو لوگ ایک فرضی دشمن کھڑا کر لیتے ہیں. دا اسٹرا مین یعنی بھوسے کا پتلا. یہ آج کل سوشل میڈیا کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. بالکل. اس میں کیا کرتے ہیں کہ اپوننٹ کی بات کو غلط رنگ دے کر اتنا کمزور بنا دیتے ہیں کہ اسے آسانی سے گرایا جا سکے. لائک اصل اپوننٹ سے لڑنے کے بجائے ایک ڈمی سے لڑنا. ہاں، کیونکہ اصل اور ٹھوس دلیل کا سامنا کرنا مشکل ہوتا ہے. آپ کو اس کے لیے شواہد جمع کرنے پڑتے ہیں، دماغ لگانا پڑتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ قواعد یا لاز میں تھوڑی نرمی آنی چاہیے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. تو اسٹرا مین والا کہے گا تم پوری سوسائٹی کو منشیات کا عادی بنانا چاہتے ہو. اور لوگ کہیں گے کہ تم چاہتے ہو لوگ کام کرنا ہی چھوڑ دیں. یہاں پر انہوں نے دا اسٹرا مین کو ہرایا ہے. اصل دلیل کا تو کسی نے جواب ہی نہیں دیا. صحیح. یہ چیز سیاسی انتخابات میں کتنی عام دیکھنے کو ملتی ہے، جہاں دوسری پارٹی کے سب سے بے وقوف نمائندے کو یا کسی آؤٹ آف کانٹیکسٹ سٹیٹمنٹ کو نشانہ بنایا جاتا ہے. بالکل عام ہے. 1-2 گھنٹے کے انٹرویو سے کوئی ایک سینٹنس نکال کر اس کا اتنا عجیب سا پتلا بنا دیا جاتا ہے کہ لوگ اصل میسج بھول جاتے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مکالمے کا پورا ماحول ہی زہریلا ہو جاتا ہے. لوگ بس ان پتلوں کو مارنے میں لگے رہتے ہیں. یہی تو دا اسٹرا مین کا مقصد ہے کہ آپ کو اصل مدعے سے دور رکھا جائے. اچھا، اب تھوڑا آگے چلتے ہیں. اسٹرا مین میں تو بات بدلی جاتی ہے، لیکن ٹو کوک میں تو بات کرنے والے پر ہی حملہ کر دیا جاتا ہے. ہاں، دا ٹو کوک جسے ہم تم بھی تو کی دلیل کہتے ہیں. اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا الزام لگانے والے کا اپنا کردار دلیل کو غلط ثابت کرتا ہے؟ وہی میں سوچ رہی تھی. یعنی اگر الزام کے جواب میں دلیل دینے کے بجائے دوسرا پر وہی الزام لگا دیا جائے، جیسے تم مجھ پر عہدے کے غلط استعمال کا الزام لگا رہے ہو جبکہ تمہاری اپنی کمپنی کی گاڑی کل ریس کورس کے باہر کھڑی تھی. صحیح مثال دی آپ نے. تو ایک چین سموکر ڈاکٹر کی مثال بھی دیکھ لیں. اگر وہ مریض کو سگریٹ چھوڑنے کا کہے تو مریض فوراً کہتا ہے کہ تم پہلے خود تو چھوڑو. تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک منافق یا ہپوکریٹ شخص بھی سچ بول رہا ہو تو اس کی سچائی کم نہیں ہوتی؟ منطق کہتی ہے کہ کسی کے ماضی کے اعمال اس کے دلیل کی سچائی یا جھوٹ پر اثر انداز نہیں ہوتے. چین سموکر ہونے سے یہ سچ نہیں بدل جاتا کہ سموکنگ صحت کے لیے نقصان دہ ہے.
رائٹ رائٹ، حقیقت کو تو بولنے والے کے کردار سے آزاد رہنا چاہیے، لیکن سیاست میں ہم دیکھتے ہیں یہ کتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے، جہاں خود کا دفاع کرنے کے بجائے دوسرے کے ماضی پر انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ بالکل، وہ دراصل ایک قسم کا اقبال جرم ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے تو سامنے والے پر کیچڑ اچھالتے ہیں تاکہ دونوں ایک جیسے برے لگنے لگیں۔ یعنی بس دیکھنے والوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا۔ اچھا، اس سیریز میں ہم نے اتنے سارے مغالطے دیکھ لیے ہیں، ہاں، فہرست کافی لمبی ہو گئی ہے۔ تو انہیں سمجھنے کے لیے اور ان سے دماغ کو بچانے کے لیے کسی خاص ترتیب کی ضرورت ہے نا؟ بالکل، پہریری کی کتاب اس حوالے سے ایک زبردست خاکہ پیش کرتی ہے، اور وہ ان تمام غلطیوں کو 5 مختلف حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ اچھا، 5 حصے، کیا ہم ان کی درجہ بندی ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں؟ ضرور۔ بنیادی طور پر انہیں فارمل اور انفارمل فیلسیز میں بانٹا جاتا ہے۔ پہلا حصہ ہے فارمل فیلسیز کا۔ یہ وہ ہیں جہاں استدلال یا ریزننگ کا ڈھانچہ ہی غلط ہو۔ یعنی فارمولا ہی غلط لگ گیا۔ ایگزیکٹلی، میتھ ٹھیک نہیں کیا انہوں نے۔ دوسرا حصہ ہے انفارمل فیلسیز، جسے ہم لنگوسٹک کہتے ہیں۔ اس میں زبان اور الفاظ کے استعمال میں جھول ہوتا ہے۔ جہاں الفاظ کے معنی بدل دیے جاتے ہیں دھوکے سے۔ ہاں۔ تیسرا حصہ اومیشن کا ہے۔ یہ ریلیونس فیلسیز میں آتا ہے، جہاں ضروری معلومات کو چھپا لیا جاتا ہے۔ رائٹ، فیکٹس غائب کر دیے۔ صحیح۔ چوتھا حصہ انٹروژن کا ہے، جہاں غیر متعلق یا irrelevant جذبات، دشمنی یا کیریکٹر اسیسینیشن کو عمدتاً دلیل میں گھسا دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے ریڈ ہیرنگ اور تھکوک میں دیکھا۔ بالکل ٹھیک پکڑا۔ اور آخری یعنی 5واں حصہ پریزمپشن کا ہے، جہاں غلط مفروض قائم کر لیے جائیں، جیسے بیگنگ دا کوسچن میں دیکھا، جہاں بنیاد ہی ایک فرضی مفروضے پر ہوتی ہے۔ یہ تو بہت کمپریہنسو روڈ میپ مل گیا ہمارے ذہن کے لیے، مطلب منطق کی دنیا میں سیف رہنے کا ریڈار سسٹم ہے یہ پورا۔ ایگزیکٹلی۔ اگر ہم ان کیٹیگریز کو سمجھ لیں تو دھوکے کو اس کی قسم کے مطابق ڈیکوڈ کیا جا سکتا ہے۔ پتہ چل جاتا ہے کہ اٹیک الفاظ کا ہے، جذبات کا ہے، یا فیکٹس کو چھپانے کا ہے۔ بہت زبردست۔ تو ان تمام فیلسیز پر غور کرنے کے بعد کتاب کا اصل پیغام یا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ کتاب کا اصل پیغام یہی ہے کہ منطق صرف دوسروں کو ہرانے یا ان پر ہوائی حملے کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ آج کے اس دور میں جہاں معلومات کی بھرمار ہے، یہ سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے، دھوکے سے بچنے اور بہتر تجزیہ کرنے کا ایک اہم طریقہ ہے۔ بالکل، تاکہ ہم انڈیپینڈنٹ سوچ رکھ سکیں۔ اس آخری ڈیپ ڈائیو نے تو مائنڈ ورس کے سفر کو واقعی بہت ریوارڈنگ بنا دیا ہے۔ اگر آپ اپنے فیصلوں اور اپنی آزاد سوچ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو مائنڈ ورس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ان سبق کو اپنی روزمرہ زندگی میں ضرور شامل کریں۔ صحیح بات ہے، لاجک ہماری سب سے بڑی ڈھال ہے۔ ٹھیک کہا۔ تو اس گہرے سفر کے اختتام پر ایک آخری فکریہ سوال کے ساتھ ہم آج کا ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں۔ جب ہمارا ذہن اتنی آسانی سے ان منطقی مغالطوں کا شکار ہو جاتا ہے تو کیا اصل طاقت وہ بات کہنے میں ہے جو سچ ہو، یا اس بات میں جسے ہمارا ذہن آسانی سے سچ مان لے؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ آپ سے اگلی دفعہ ملاقات ہوگی۔